مریم اب پوری توجہ سے اپنا پیپر تیار کر رہی تھی۔ رات کے 10 کا ٹائم تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس روم میں وہ اور ردا ہی رہتی تھیں۔ ردا کسی اور کو اس کمرے میں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ زیادہ پے کرتی تھیں۔ اب اس کے جانے کے بعد مریم اکیلی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اکیلی تھی، ورنہ پچھلے 2 سالوں میں ردا ہمیشہ یہاں رہتی تھی، مریم ہی سے چھوڑ کر جاتی تھی۔ مریم نے سر جھٹک کر اس سوچ کو ختم کرنا چاہا۔ حاشر کے جانے کے بعد سے جو وہ پڑھنے بیٹھی تھی تو ابھی تک پڑھ رہی تھی، اب تھکن ہو رہی تھی۔ اس نے لیٹنے کا سوچ کر کتابیں ایک طرف کی۔ اسی اثنا میں باہر سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ چیخ و پکار تھی، بھاگتے قدموں کی آوازیں تھیں۔ خوف سے اس کا دل سکڑا۔ وہ کمبل ایک طرف کرتی بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، باہر نکل کر سارے معاملے کو دیکھے یا پھر انہونی مصیبت کے ڈر سے کمرے میں کہیں چھپ جائے۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ قدموں کی آواز اسے اپنے دروازے کے قریب سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، دروازہ پوری قوت سے اندر دھکیلا گیا تھا اور پولیس کے چند اہلکار اس پر پستول تانے کھڑے تھے۔ مریم نے مکانکی انداز میں دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوف سے اس کی آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ مریم عالم، آپ اب کہیں بھی نہیں بھاگ سکتی ہیں۔ آپ کے بھاگنے کے ہر راستے کو بند کر کے آیا ہوں۔ لگاؤ ہتھکڑی۔ ایک ان میں سے عہدے میں بڑے آدمی نے ایک اہلکار کو حکم دیا۔ سر، لیڈی، میں کیسے کروں؟ اس جیسی عورتیں ان تکلفات کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جاؤ لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر لاؤ۔ مریم ہکا بکا سب سن رہی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ کمرے کی تلاشی لو، موبائل اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے لو، باقی کچھ اور ملتا ہے تو لے آؤ، وہ ایس پی حکم دے رہا تھا۔ اتنے میں لیڈی کانسٹیبل آ گئی تھی اور مریم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی گئی تھی۔ وہ تو بدھ بنی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مانا کہ بہت چالاکی سے اب تک کھیلتی آئی ہو، مگر قانون پھر بھی تم جیسوں کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ تمہاری سب ساتھی لڑکیاں پکڑی جا چکی ہیں، مزید کوئی چالاکی دکھانا بھی مت، ورنہ سیدھا گولی مار دوں گا۔ اس کی باتیں مریم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی جو ذرا بھی غیر متوقع ہونے پر ڈر جاتی تھی، خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل میں سے جب اسے لے کر جا رہے تھے تو بہت سی گردنیں اس کی جانب مڑی ہوئی تھیں، ہر نگاہ میں بے یقینی تھی اور سوال تھا، مریم عالم نے کیا جرم کر دیا تھا؟ مریم بنا کسی احتجاج کے ان کے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ذلت، بہت چھوٹا سا لفظ تھا یہ تو، اس سے بھی زیادہ اگر کسی لفظ میں یہ تاثیر تھی تو وہ مریم کی حالت کو بیان کر سکتا، تو وہ لفظ مریم کو نہیں مل رہا تھا۔ ذلت، بے عزتی اور کے تو الفاظ ہی نہیں تھے۔ اسے تھانے لے آئے تھے، اس کے ساتھ اس کی ہاسٹل کی اور بھی لڑکیاں تھیں، بہت سی رو رہی تھیں، کچھ بلند آواز میں دھمکیاں دے رہی تھیں، ایک وہ خاموش تھی بس۔ اور جب لیڈی کانسٹیبل نے اسے سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی، پوری قوت سے اپنا بازو چھڑا کر پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس جرم میں مجھے یہاں لے آئے ہو؟ اندر چلو بی بی، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پھر دبوچ لیا۔ مریم نے غصے میں پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ کیوں اندر چلوں؟ کیا جرم ہے میرا؟ پھر وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ وہاں سے تیز قدموں سے چلتی ایک طرف بنے آفس کے اندر چلی گئی۔ وہ ایس پی اپنی کرسی پر بیٹھا جھک کر کوئی کاغذات دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں آپ لوگ؟ میرا جرم کیا ہے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے آئی لیڈی کانسٹیبل کو۔ ابھی تک اندر نہیں کیا اسے؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ ہوش میں ہے؟ کیا پوچھ رہی ہوں میں آپ سے؟ میرا جرم بتائیں۔ بی بی اتنی معصوم نہیں جتنا اس وقت بن رہی ہو، تم بھی جانتی ہو کس جرم میں یہاں تک آئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے تنفر سے بولا، عورت کے نام پر دھبا ہو، اس قدر گھناؤنے کام کرتے شرم نہیں آئی؟ نہ خاندان کی عزت کا خیال آیا، نہ ہی عورت ہونے کا۔ وہ بولے جا رہا تھا، مریم نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ شرم آپ جیسے لوگوں کو آنی چاہیے جو قانون کی آڑ میں منمانی کرتے ہیں، جو کسی بھی شریف عورت پر کوئی بھی الزام دھرتے لمحے بھر کو نہیں سوچتے کہ ان کی ایسی حرکت ان کی زندگی کس طرح خراب کر سکتی ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرا کوئی جرم ہے، کوئی اریسٹ وارنٹ؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جسے آپ اندھے قانون کے بل پر لے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں بڑے سورسز ہیں تمہارے، تم جیسوں کے بڑے ہی سورسز ہوتے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ پاکستان میں پورنوگرافی پھیلا رہی ہو، مرد مردوں کے لیے اور عورت عورتوں کے لیے۔ وہ بول رہا تھا۔ مریم عالم کو لگا
اس کے سر پر آسمان آ ٹوٹا ہو۔ اس قدر گندے الفاظ وہ اس کے جرم کے لیے کہہ رہا تھا کہ وہ لکھنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کیس میں کے پیچھے تھا، لیکن کیونکہ وہ بہت چالاک تھی تو وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی۔ ہاں، مگر قانون ایک دن سب کو پکڑ لیتا ہے۔ بس کریں، کس قدر فضول بولے جا رہے ہیں آپ۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ سب میرے ہی جرم ہیں؟ میں نے ان میں سے بہت سے لفظ نہیں سنے کبھی بھی، اور آپ کہتے ہیں میں ان جرائم میں ملوث ہوں؟ میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے یہ نہیں کیا۔ پچھلے 1 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، بغیر ثبوت نہیں لایا۔ مجھے فون کرنے دیں گھر، میں اپنے ابو کو بلاتی ہوں۔ وہ ایک عام سی ہی لڑکی تھی، وہ ان باتوں کے مقابلے نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے یہ کالوں والے چونچلوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لے جاؤ اندر اسے۔ ایس پی نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہیں جاؤں گی اندر، جب میں نے یہ جرم نہیں کیا تو پھر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اور قانون کو زیادہ نہیں جانتی، مگر اتنا معلوم ہے کہ اپنے ولی وارث کو بلا سکتی ہوں۔ جب تک میرے گھر سے کوئی نہیں آ جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑی کانسٹیبل نے اس کی بازو کو پھر سے پکڑنا چاہا۔ مریم نے سامنے رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر مارا۔ وہ بلبلا کر ہٹی تھی۔ ایس پی جلدی سے اٹھ کر اس تک آیا تھا۔ خبردار، اگر اب کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو۔ اس نے پیپر ویٹ والا ہاتھ اٹھا کر دھمکی دی۔ آپ مجھے اس پیپر ویٹ سے ڈرا رہی ہیں؟ وہ ہنسا۔ مریم نے جلدی سے آگے بڑھ کر میز کی دوسری جانب جا کر ایک طرف رکھا پیپر کٹر اٹھا لیا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ دیکھ لیں، مجرم ہوتی تو پسٹل اٹھاتی۔ میں مجرم نہیں ہوں، میرے گھر والوں کو آنے دے پہلے، پھر جو چاہے کر لینا۔ وہ چھٹانگ بھری لڑکی تھی۔ ایس پی چاہتا تو منٹ میں اسے قابو کر سکتا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کرو کال جسے کرنی ہے۔ میرا موبائل آپ لوگ لے آئے ہیں، موبائل دیں۔ بیوی ہماری ٹیم اس کو چیک کر رہی ہے، آپ کو نمبر زبانی آتا ہے تو کال کریں۔ اسے گھر کا نمبر آتا تھا، مگر ابو بہاولپور سے یہاں آتے بہت ٹائم لگ جانا تھا۔ اسے اس گھٹن سے جلدی نکلنا تھا۔ حاشر، مگر اس کا نمبر زبانی نہیں آتا تھا۔ مجھے نمبر زبانی نہیں آتا، مجھے موبائل دیں۔ موبائل نہیں ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اور ابھی اسی بحث پر بحث جاری تھی۔ ان کی آوازیں بلند تھیں، مریم کی آواز لرزتی ہوئی بھیگی سی تھی، اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حاشر تیزی سے اندر آیا تھا۔ مریم نے اسے دیکھ کر دونوں چیزیں ہاتھ سے چھوڑ دی تھیں اور اس کے پاؤں کے بالکل قریب گری تھیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں آپ اسے؟ اس نے ایس پی کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ ایس پی نے تیزی سے خود کو چھڑایا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بیوی ہے میری۔ پھر ایس پی کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ مریم کو لیے وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ مریم جو اب تک بہادر بنی ہوئی تھی، اب بس رو دینے کو تھی۔ اسے رونا تھا بہت سا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حاشر کیا بول رہا تھا اور ایس پی صاحب کیا جواب دے رہے تھے؟ میری بیوی کا نام کاٹیں اس ایف آئی آر سے۔ مریم کے کانوں میں ان کی بحث کے کچھ جملے پڑ رہے تھے۔ پھر بہت بحث کے بعد وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ہاسٹل کی وارڈن نے کال کی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مریم کا ہاتھ تھامے سے گیٹ سے اندر چھوڑا تھا۔ تم جاؤ، آرام کرو، مجھے کام ہے۔ مریم اسے کہنا چاہتی تھی کہ نہ جاؤ، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے لان میں آ گئی تھی اور ایک جانب بیٹھ کر یہ سب سوچتے رونے لگ گئی تھی۔ ادھر حاشر دوبارہ تھانے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ اسے اس معاملے کی تحقیق کرنی تھی۔ اور جب تھانے آیا تھا تو پہلے تو ایس پی اسے قانون کے قاعدے پڑھاتا رہا۔ ایک بار تو غصے سے اس نے اس کے آگے بڑھ کر پھر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ یہ جن گولیوں کے چل جانے کی دھمکی مجھے دے رہے ہو، ہمیں گھٹی کے دودھ میں یہ ملا کر دی جاتی ہیں۔ مجھے ان سے نہ ڈراؤ۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر میں اس کیس کی تحقیق کروں گا۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے قانون کے حوالے کروں گا، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کا نام بھی نہ آئے۔ ملزم ہی لکھنا ہے تو کوئی بھی فرضی نام لکھ دو، مگر اس کا نہیں۔ قانون کو مذاق سمجھ رکھا ہے آپ نے، اور بنا تحقیق کے نہیں لایا تھا۔ آپ کی بیوی کو میں پچھلے 1 سال سے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر بار مریم عالم کا نام سننے میں آتا ہے۔ مان لیں آپ کی بیوی ایسی ہے، ایس پی نے گالی دے کر کہا تھا۔ حاشر نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا اور پھر برسات کر دی۔ اس وقت ایس پی اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کی سزا کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ دیکھو اب میں کیسے تمہیں۔ ایس پی ایک اور بات یاد رکھنا، اگر تم نے اس کیس میں میری بیوی کا نام نہ ہٹایا تو یاد رکھنا تمہارے خاندان کی ایک ایک عورت کو سرے بازار نہ لایا تو میر حاشر نہ کہنا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان چھوڑ دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اپنے گھر کی عورت کا سن کر غصہ آیا؟ ایسے ہی میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ اگر وہ مجرم نہ ہوئی تو تم اس ٹرائل کے دوران اس کی بے عزتی کا ازالہ کیسے کرو گے؟ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ مجرم نہیں ہے، تب بھی اس کی عزت واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عورت ہے
ایک خاندانی عورت جو کبھی تھانوں کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھتی ہے، اس لیے اس کا نام ہٹا کر فرضی نام لکھو۔ اس کیس کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر پھر بھی وہی مجرم ہے تو میر ہاشر قانون کی عزت کرنے والا بندہ ہے، قانونی مجرم کو بچانے نہیں آؤں گا۔ پھر اس رات اس کے نام پر کٹی FIR گم کر دی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کا نام بھیجا گیا تھا اور وہ ایس پی فرضی نام کے ساتھ تصحیح کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ فجر کی اذانوں سے قبل گھر لوٹا تھا۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ مریم کے لیپ ٹاپ سے نکلا ڈیٹا دیکھ کر آیا تھا۔ ابھی پورا ڈیٹا نہیں ریکور کیا گیا تھا۔ بہت سی انکرپٹڈ فائلز تھیں، لیکن جتنا دیکھا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جاتا۔ وہ بے حیائی کا بے انت سمندر تھا۔ کئی بار وہ دیکھتے رخ موڑ گیا تھا، شرمندگی، غصہ، کہ یہ سب اس کی بیوی کی پرسنل ڈیوائس میں تھا۔ موبائل ڈیٹا تو ابھی نہیں ملا تھا۔ وہاں IT ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے کئی بار اس کی سر کی رگیں پھٹنے کو آئی تھیں۔ مریم ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، وہ خود کو بلند آواز میں بتا رہا تھا۔ دل چھوٹا نہیں کرنا تھا اور ہوشیاری سے اصل مجرم کو پکڑنا تھا۔ کیا یہ ہاشر کے دشمنوں کی حرکت تھی یا کوئی اور تھا جو ان کے خاندان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مریم کا کوئی دشمن ہوتا تو ناممکن سا لگ رہا تھا۔ جتنی وہ خود خوش اخلاق اور سب کی مدد کرنے والی تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ الزامات ایسے نہیں تھے کہ آسانی سے ہضم ہوتے۔ انہی الجھنوں میں گھرا وہ گھر پہنچا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ بنا ادھر ادھر دیکھے اندر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں مریم کس کمرے میں تھی۔ ایک بار ہی تو اس گھر میں آئی تھی۔ اس نے قریب کے 1-2 کمرے چیک کیے تھے، وہ خالی تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ اب اتنے بڑے گھر کا ایک ایک کمرہ کھول کر وہ چیک نہیں کر سکتا تھا۔ ملازمائیں اس وقت اپنے کوارٹرز میں تھیں۔ وہ باہر نکل کر لان میں چلا آیا تھا۔ اس کے اندر اتنی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کر ٹھنڈے گھاس پر پاؤں رکھے۔ پاؤں کو اس سرد گھاس نے سکون کا احساس بخشا تھا۔ تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے واک کرتے دیکھ کر واچ مین اسی کی طرف آ گیا تھا۔ دن رات اس کے گھر چوکیدار چوکنے رہتے تھے۔ کتنی دشمن تھے جان کے۔ وہ جی بی بی ابھی تک باہر ہیں، اتنی ٹھنڈ ہے۔ کہاں ہے وہ چونکا؟ پہلے ادھر سامنے لان میں تھی۔ وسائی کے بار بار کہنے پر بھی اندر نہیں گئی، پھر یہاں سے اٹھ کر ادھر پیچھے والے حصے میں چلی گئی۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے وہ جوتے پہن کر پیچھے کی طرف آ گیا تھا۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور اسے چاروں جانب دوڑایا۔ ایک طرف اس کے دوپٹے کا گمان ہوا تو وہاں پہنچا۔ وہ ٹھنڈی گھاس پر گٹی بنی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، جیسے بہت روئی ہو۔ ہاشر نے جھک کر کندھا ہلایا۔ مریم اٹھو۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر وہ اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ پاگل ہو، اتنی سردی میں باہر بیٹھی رہی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ پھر اسے ایک کمرے میں سلا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ صبح ناشتے پر ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ میرا آج پیپر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ چونک گیا۔ کتنے بجے؟ 9 بجے۔ آخری ہے؟ نہیں، آخری کل ہے۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، چھوڑ آتا ہوں۔ بہت ملی تلی گفتگو رہی تھی۔ میری بکس ہاسٹل رہ گئیں۔ آپ میرا موبائل اور لیپ ٹاپ لے آئے تھے ان سے؟ ہاشر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ ویڈیوز اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھیں۔ وہ بہت ہی ضبط والا انسان تھا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اپنا غصہ اس پر نہیں نکال رہا تھا۔ غصہ نہ جانے تھا کس پر، مریم پر، خود پر یا پولیس پر۔ بس اندر غصے کا طوفان تھا اور وہ اس پر قابو کیے بیٹھا تھا۔ کچھ دنوں تک سب واپس مل جائے گا۔ تمہارے لیپ ٹاپ میں بہت کچھ انکرپٹڈ فائلز ہیں۔ آگے وہ خاموش ہو گیا تھا، اور مریم کو بس اتنا پتا تھا کہ جو فائلز نہیں کھلتی ہیں وہ وائرس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں خود بخود گھس جاتے ہیں۔ مطلب وائرس نہیں۔ تمہارا لیپ ٹاپ کون کون استعمال کرتا تھا؟ ردا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار ہاسٹل کی کوئی لڑکی بھی مانگ لیتی تھی۔ اور تم دے دیتی تھی؟ جی۔ کبھی چیک کیا وہ کیا کرتی تھی تمہارے لیپ ٹاپ پر؟ نہیں۔ اب چیز دے کر بندہ سر پر سوار ہو جائے، اسے جیسے برا لگا تھا۔ موبائل کون کون استعمال کرتا تھا؟ میں بھی، اور جب جسے ضرورت ہوتی تھی دے دیتی تھی، کیونکہ کریڈٹ ہوتا تھا تو کبھی کسی کے گھر کال کرنی ہوتی تھی تو کبھی کسی نے۔ پبلک پراپرٹی تھی، کوئی بھی استعمال کر لیتا تھا۔
حاشر نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، اب کوئی مانگے تو میں کیا کروں؟ تو ہر ایرے گیرے کو انکار کیا جاتا ہے۔ ہاسٹل میں بھی تو فون کنیکشن ہے، وارڈن کا سیل فون ہے، وہاں سے کیوں نہیں کرتی تھی وہ سب؟ ہاسٹل میں کئی لڑکیاں ہیں، ان سب کا نہیں بس تمہارا موبائل فون پبلک بوتھ تھا، اور لیپ ٹاپ بھی۔ حاشر کا غصہ بولتے ہوئے مزید بڑھ چکا تھا۔ اسے پہلی بار مریم سے مایوسی ہوئی تھی۔ کوئی اس حد تک بیوقوف ہو سکتا ہے؟ اور مریم کیا کہتی کہ اس کے لیے تو کوئی بھی ایرا غیرہ نہیں تھا، اس کی سب سے اچھی بنی ہوئی تھی، اور یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مریم اس کے ماتھے کے بل دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ پہلی بار اس کے ساتھ سخت تھا، اور اسے لگا تھا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہا۔ جو الزام پولیس نے لگائے ہیں وہ سچ سمجھ رہا ہے۔ عورتیں بعض اوقات اپنے مردوں کے بارے میں جلدی رائے قائم کر لیتی ہیں۔ وجہ شاید ان کا احساس ہوتا ہے کہ جن کے ہونٹ آپ نے اپنے لیے سدا مسکراتے دیکھے ہوں، ان کے ماتھے کے بل دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی حساسیت اس وقت اس کی بے وقوفی تھی۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا، وہ مرد تھا، وہ ایسی باتیں نہ صرف سن کر آیا تھا بلکہ آنکھوں سے ثبوت دیکھ کر آیا تھا۔ ثبوتوں کا سچا جھوٹا ہونا تو بات کی بات تھی، اس کا موڈ خراب ہونا تھا، مگر اس کا مطلب بے اعتباری نہیں ہوتا۔ حاشر، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آہستگی سے بول اٹھی۔ حاشر نے گہری سانس لی اور کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ پیپر کے لیے چھوڑ دوں؟ مریم نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی بات کو یوں اگنور کر دیا تھا جیسے فضول سی بات ہو۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا، یعنی حاشر اسے مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے لب سلے رہے۔ جبکہ وہ مرد تھا، وہ بیٹھ کر اسے پیار محبت والی باتیں نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ وہ کسی کا نشانہ بنی ہے، اصلی چہرہ کوئی اور ہے، وہ اسے وہاں سے لے آیا ہے۔ اس پر چیخ چلا نہیں رہا، اسے کوئی باتیں نہیں سنا رہا۔ تو اس کی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر اس کے ساتھ ہے۔ اب ضروری نہیں ہاتھ پکڑ کر تسلی دے، اور مریم سے زیادہ تسلی کی تو شاید اسے ضرورت تھی۔ وہ مرد تھا ایک روایتی سا، اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائسز میں سے گن نکلتا ہے اتنے لوگوں کے بیچ۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس نے اب تک ضبط کیسے کیا ہوا تھا۔ غصہ تھا، شرمندگی، بھلے وہ مجرم نہیں تھی، لیکن ایسے الزامات بھی غیرت پر تازیانے کے لیے کافی تھے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے۔ اس نے مریم کو وضاحت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی خاموشی اسے مریم کی نظروں میں مجرم بنا گئی تھی۔ پھر اس دن بھی وہ وہیں رہی تھی۔ حاشر رات گئے گھر آیا تھا، اور آخری دن پیپر دینے کے بعد وہ اسے خود چھوڑنے جانے والا تھا کہ مریم نے منع کر دیا تھا۔ وہ خود جا سکتی تھی۔ حاشر نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، یہاں بہت کام تھے، اور اس آخری وقت دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ آخری بار مل رہے تھے۔ اسے الوداع کہہ کر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، شاید وہ کچھ کہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس پر وہ بھولی بھٹکی نگاہ آن ٹھہرتی۔ میں نے نہیں کیا یہ۔ آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے۔ حاشر نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور بے بسی کا احساس تھا۔ حاشر کے دل کو کچھ ہوا۔ ان 3 دنوں میں اس سے چند لمحے بھی رک کر صحیح سے بات نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ بھی آہستگی سے بولا، تمہارے ہاسٹل سے تقریباً سارا سامان پولیس لے گئی تھی۔ اب تمہارا موبائل، لیپ ٹاپ انہی کے پاس ہے، انکوائری کے بعد دے دیں گے۔ حالانکہ موبائل کا سارا ڈیٹا وہ لے چکے تھے۔ باقی جو سامان ہے وہ سوٹ کیس میں ہے۔ مریم خاموشی سے اپنے شہر لوٹ آئی تھی۔ اس کے دل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا حاشر سے رشتہ بس چند دنوں پر محیط ہے۔ وہ اسے آخری بار دیکھ رہی تھی جس وقت وہ وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ اس سے کچھ دیر بعد ادھر ابو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ 2 دن سے مریم ان کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک بار اٹھائی تھی لیکن بولا کچھ نہیں تھا، پھر کال کاٹ دی گئی تھی۔ ان کا دل پریشان ہو اٹھا تھا۔ پھر ہاسٹل کال کی تھی تو جو سننے کو ملا تھا، اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر انہوں نے علی کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کر لی تھی۔ گھر میں امی اور بھابھی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ حاشر کو کال کرنے کا کئی بار سوچا تھا لیکن دل لرز رہا تھا۔ داماد تھا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو رشتہ بگڑ جانا تھا۔ وہ اکیلے جا کر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر پہلے ہاسٹل گئے تھے، وہاں سے لرزہ خیز باتیں سننے کو ملی تھی۔ پھر تھانے گئے تھے، اتفاق سے ایس پی بھی مل گیا تھا۔ مریم عالم کے بارے باپ کا سن کر اس نے ساری روداد سنا دی تھی، فرد جرم بھی اور اس کے کچھ ثبوت بھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حاشر اسے لے گیا تھا۔
وہ ہمت ہار چکے تھے۔ پھر باہر آ کر حاشر کو کال کی تھی۔ اس نے بتایا کہ مریم اس کے گھر رہی تھی 2 دن، اب وہ چلی گئی ہے، شاید اب تک گھر پہنچ چکی ہو۔ پھر وہ بنا داماد کو ملے گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ملا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے، مریم سو رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ بہت نیچی آواز میں بیوی سے مخاطب ہوئے، جبکہ علی نے ڈھال سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سو رہی ہے؟ کیسی ہے وہ؟ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پوچھا تو کہتی امی کچھ نہیں ہے، بس تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مریم کی بات دہرائی تھی۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اتنا تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کی آواز میں شوہر کے لیے پریشانی تھی۔ ٹوٹ گیا ہوں میں۔ وہ اس قدر مضبوط تھے، لیکن اب بولتے ہوئے آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عالم، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میرے دل میں برے برے وہم آ رہے ہیں۔ کاش بتانے کا حوصلہ ہوتا، کہہ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکلتے رہے۔ اس کی امی انہیں روتا دیکھ کر خود رونے لگ گئی تھیں۔ مرد گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتے ہیں۔ ہر کڑے وقت میں وہ سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مشکلوں میں بھی گھر کی عورتوں کو حوصلہ دینے کو مسکرا دیتے ہیں، اور جب وہ ستون اپنی مضبوطی کھونے لگتے ہیں تو یقین کریں گھر کی عورتیں بھربھری ریت کی مانند ثابت ہوتی ہیں۔ انہونی کا خوف دل کو ہلا دیتا ہے۔ ان کے گھر کا ستون اپنی مضبوطی کھو رہا تھا، اور ان کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ آخر کیا برا ہونے جا رہا تھا؟ اور اس کے ابو بنا کچھ کہے روئے جا رہے تھے کہ ان کا دل پھٹنے کو تھا اگر نہ روتے تو۔ ادھر علی اپنے کمرے میں رو رہا تھا۔ مریم بستر میں پڑی بغیر آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے۔ وہ بے قصور تھی، مگر الزام ایسے تھے کہ وہ نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے گھر سے یقیناً خوشیوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ابھی صرف 3 لوگوں کو معلوم تھا، اور گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ امی، آپی، بھابھی اور عاطف بھائی تو ابھی بھی لا علم تھے۔ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ جب علی سے باز پوچھ کر رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا۔ مریم نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی منہ پر ہاتھ رکھے سن رہی تھیں۔ امی بار بار نفی میں سر ہلاتی۔ میں نے تو کبھی بے وضو ان کو دودھ نہیں پلایا۔ نہیں، میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولتے ہوئے ڈھہ سی گئیں۔ ان کو گرتا دیکھ کر بھابھی چیختی تھی۔ وہ دونوں امی کے پاس بھاگے تھے۔ میری مریم ایسی نہیں ہے، نہیں ہے۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں مریم کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں۔ ابو اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے تھے، امی رونے لگ جاتی تھی۔ علی کی اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ابو سے جا کر بات کرے، انہیں اپنا اعتبار دلائے۔ اگر کبھی ماں باپ کا اعتبار ٹوٹنے لگے تو اپنی سچائی سے ان کا اعتبار پھر سے جیت لینا چاہیے۔ مریم نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا۔ ابھی تک یہ بات ان کے گھر کی چار دیواری میں ہی تھی، اور جب وہ ابو کے پاس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ ابو جی، آپ سے بات کرنی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا حوصلہ پھر سے ٹوٹنے لگا۔ ان چند دنوں نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز یہی سوچتی، یہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، اور اگلا دن شروع ہوتے ہی معلوم ہو جاتا کہ نہیں، آج تو کل والے سے زیادہ برا ہے۔ گھر کا ہر فرد اسے دیکھ کر یوں رخ بدلتا جیسے کسی بری چیز کو دیکھ لیا ہو۔ ابو جی، آپ تو میرا اعتبار کریں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں اتنی بری ہو سکتی ہوں؟ آپ بتائیں، کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ سب کو تم پر اعتبار ہے، کوئی بے اعتبار نہیں ہوا تم سے۔ یہ پریشانی نہ پالو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتے، اسی طرح چہرہ موڑے ہوئے تھے۔ مریم کا دل چاہا آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا درد بہا دے، لیکن آج ان تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی تھی۔ نمی تو آنکھوں میں یوں آن سمائی تھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو، اور اب جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر امی ہی کبھی کبھار بے دلی سے صحیح مگر اس سے بات کر لیتی تھی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پیار کرتی رہتی، اس کا سر چومتی اور اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتی، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جھوٹ بھی ایک دن بے نقاب ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو میرا بچہ، رو مت۔ مگر تسلی کے یہ حروف شروع کے دنوں میں تھے، پھر امی کا رویہ بھی بدلتا گیا۔ بھابھی تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ایک بار اس نے بھتیجوں سے بات کرنی چاہی تو وہ ترس گئی تھی کسی سے بات کرنے کو، مگر آؤ پھپھو کھیلیں، وہ خود کو حوصلہ دیتی۔ اس دن بھتیجوں کے روم میں ان سے کھیلنے
آ گئی تھی۔ بھلے کوئی بچہ صحیح مگر بات تو کرتا ہے اس سے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ بالآخر بڑے بھائی نے گلا کھنکار کر بولنے کا فیصلہ کیا، آپ ہماری پھپھو ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن مما نے آپ سے بات کرنے کو منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اچھی نہیں ہیں۔ وہ بچے تھے، انہوں نے سچ بول دیا تھا۔ مریم پھیکا چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہی۔ اسے کوئی جواب ہی سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے ڈیفینس میں ان بچوں سے کیا کہے، وہ جو ان سے کھیلنے کو فرش پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے لیے وہاں سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکاتے وہ آہستگی سے اوپر کو ہو اٹھی تھی اور پھر اسی آہستگی سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ دن بدن ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابو ہر 2 دن بعد حاشر کو کال کر کے پوچھتے کہ کیس کا کیا بنا، کچھ ملا جو مریم کو بے گناہ ثابت کرے، اور نفی میں جواب سن کر وہ پھر کتنے گھنٹوں خاموش رہتے تھے۔ مریم کو امی بتاتی کہ حاشر سے ابو بات کرتے تھے اور جواب کیا ملتا تھا اسے معلوم تھا۔ اگر اس کا شوہر اس قدر طاقتور نہ ہوتا تو اب وہ جیل میں ہوتی اور بے گناہی کے لیے بھی بھاگ دوڑ وہی کر رہا تھا، ورنہ تو کیس واضح تھا، ہر ثبوت اس کے خلاف جاتا تھا۔ شروع میں جو گھر والوں کو یقین تھا کہ اسے پھنسایا گیا ہے وہ بے گناہ ثابت ہوگی، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یقین ٹوٹتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے یقین ٹوٹ رہا تھا ان کا رویہ مزید دل دکھانے والا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن امی سے حاشر کی کال کا بتانے لگی تو وہ رو پڑی تھی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ بی بی کس کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ جائے دوسروں کے لیے ایسی پرفیکٹ سچویشن کریٹ کرے، آخر کہیں تو وہ رہ جاتا نا۔ ہر طرف سے تمہارے ہی خلاف ثبوت ہیں، ہو سکتا ہے تم ہی ہمیں اب تک بیوقوف بناتی رہی ہو۔ وہ گھر کے باقی لوگوں کی زبان بول رہی تھی، مسلسل اس کے خلاف نکلتے ثبوتوں پر وہ ایسا سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، ضروری تو نہیں تھا کہ وہ بے گناہ ہی ہوتی۔ مریم ان سب کے رویے اتنا جلدی بدلنے پر حیران تھی۔ ان گھر والوں کی محبت اس کا فخر تھی، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، وہ تو ایک محبت بھرا گھرانہ تھا۔ وہ محبت بھی ریت کی مانند ثابت ہو رہی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ جگہ چھوڑ رہی تھی۔ کیا واقعی اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنے خونی رشتے کو یوں مشکل وقت میں چھوڑ دیا جائے؟ مریم ہر لمحے خود سے سوال و جواب میں مصروف رہتی۔ آپ ہی آتی تو امی کے پاس بیٹھی رہتی، اور امی نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے نہ ہی کسی مہمان کے سامنے۔ وہ اپنے گھر میں اچھوت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے، جب نیند سے اٹھے گی تو ہر چیز پہلے کی طرح ہوگی، مگر یہ برا خواب تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان برے دنوں میں اس کا رزلٹ ہی بس خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے بیڈ سائڈ دراز پر خاکی لفافہ رکھا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی مہر یا پتہ درج نہیں تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کا ایم ایس سی کیمسٹری کا رزلٹ کارڈ تھا، اور وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی پوزیشن تھی۔ پتہ نہیں ابو خود لائے تھے اس کا رزلٹ کہ حاشر نے بھیجا تھا۔ وہ بہت دیر خوشی سے اپنا رزلٹ دیکھتی رہی۔ یہ اس کی زندگی کی جمع پونجی تھی، اس کی زندگی کا وقت کتابوں میں گزرا تھا، یہ اس کا اعمال نامہ تھا۔ اگر کوئی غور کرتا تو پتہ چلتا کہ ان کاموں کے ساتھ پھر یہ پڑھائی میں شاندار کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کاموں میں ملوث ہوتی تو کیا وہ گولڈ میڈل ون کر سکتی تھی؟ گولڈ میڈل لینا کوئی آسان کام تو نہیں، طالب علم تو جی جان لگا دیتے ہیں، تب جا کر صلہ ملتا ہے۔ بہت دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنی وارڈروب میں بنی ایک چھوٹی دراز کو کھولا۔ وہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتی تھی، اس کے ڈاکومنٹس، اس کا حاصل حصول۔ اس نے فائل پیپر باہر نکال لی، پھر ایک ایک کر کے اپنی ساری ڈگریوں کو دیکھتی گئی اور پھر فائل میں رکھ دیتی۔ بہت سے شارٹ کورسز کے ڈپلومہ سرٹیفکیٹ تھے، سب سے اوپر اپنا نیا رزلٹ کارڈ رکھا۔ خوشی سے بھاگ کر گھر والوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گھر میں سے کوئی فرد اس کے کمرے میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ اب نہ اس کے پاس موبائل تھا نہ لیپ ٹاپ، باہر کی دنیا سے تو اس کا رابطہ تقریباً کٹ چکا تھا۔ حاشر سے بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور مریم کے دل میں شکوہ تھا کہ وہ چاہتا تو اس کے ابو کے نمبر پر رابطہ کر سکتا تھا، کم از کم حال احوال ہی پوچھ لیتا۔ جب نینا اور ناز ہاسٹل واپس آئی ہوں گی تو لوگوں نے انہیں کیا کیا کہا ہوگا، ایسے کئی سوال تھے جو اس کے دماغ میں ادھم مچائے رکھتے۔ اور پھر سب سے برا دن وہ تھا جب آپی روتی ہوئی وہاں آ گئی تھی۔ ان کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول دیا تھا تو آواز واضح طور پر اندر آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں میری طرف سے طلاق ہی سمجھو، مجھے کیا پتا تھا تمہاری بہن ایسی ہے،
تم بھی ایسی ہی ہوگی، اب تک بہت بیوقوف بنا لیا، بچے بھی لے لیے امی۔ ان کی دردناک آہ بلند ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دو، نیکی سے رشتہ ختم کرو گی تو بچاؤں گا، ورنہ بچوں کو بھول جاؤ۔ وہ بولتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اب ان کے ساتھ امی کی آواز بھی تھی۔ امی کا تو وہ حال تھا کہ بس ذرا سا بہانہ ملے تو جی بھر کر روئیں۔ اب وہ رو رو کر نہیں تکتی تھی، ان کا گھر بکھر گیا تھا، انہیں کیسے صبر آتا؟ وہی فساد کی جڑ، نکال پھینکیں اسے، اس کی وجہ سے پورے خاندان میں بدنام ہو گئے ہیں۔ آپی، آپ نے بھائی کو بتایا تھا؟ علی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا کہ کیا میں اپنی بہن کے کرتوت اپنے منہ سے اسے بتاتی؟ وہ غصے میں چیخ پڑی۔ یہ بات تو ہمارے گھر تک تھی، ہمارے خاندان اور آپ کے سسرال تک کیسے پہنچی؟ اس کا سوال اپنی جگہ تھا۔ وہاں کھڑی بھابھی چپکے سے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے تو صرف اپنی ماؤں بہنوں کو بتایا تھا، بس آپی نے بھابھی کو جاتے دیکھ لیا تھا۔ آپ کی بہو نے سارے خاندان کو بتایا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں امی کو دیکھ کر بولی۔ امی نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ زندگی پہلے کم مشکل تھی کہ بھابھی نے نیا عذاب پیدا کر دیا تھا۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا، آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ ابو نے آپی کی ساس اور ان کے شوہر کو بلایا تھا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اور انکار وہی مطالبہ تھا، ماں باپ سے تعلق ختم کر کے آئے، کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس بدنامی کے طوق کو گلے میں ڈالتے۔ پھر فیصلہ تو وہی ہونا تھا۔ بیٹی کے گھر کو کون اجاڑنا پسند کرتا ہے؟ امی رو رہی تھی، نہ جانے کب پھر بیٹی کو دیکھنا نصیب ہو۔ علی کی آنکھیں نم تھیں، ابو شکست خوردہ سے تھے، اور دل میں ایسی تکلیف تھی کہ جیسے آج ہی رخصت کر رہے ہوں۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ امی اسے مار رہی تھی، وہ چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا امی بہت تکلیف میں تھی، وہ اپنا غصہ اس پر نکالنا چاہ رہی تھی، ورنہ اسے تو کبھی بچپن میں بھی مار نہیں پڑی تھی۔ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب سے اسلام آباد پڑھنے گئی تھی، امی اور زیادہ لاڈ اٹھانے لگی تھی۔ ہاں، وہ بہت تکلیف میں تھی، اس لیے اسے مار رہی تھی۔ امی، میں نے نہیں کیا۔ وہ بنا آواز بس یہی جملہ دہراتی رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ میں نے بیٹی نہیں، گند پیدا کیا ہے۔ آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں، بس ہر جملے کے ساتھ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی بنا وضو تمہیں دودھ نہیں پلایا تھا تاکہ میرے اولاد نیک ہو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے دل پر روز آرے چلتے ہیں۔ وہ اونچا لمبا مرد روز مجھ سے پیٹھ پھیرے روتا رہتا ہے، وہ ہر روز رو کر سوتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا برداشت کر رہا ہے؟ علی، وہ کب سے نہیں ہنسا۔ میری بیٹی چلی گئی کیونکہ تم ہمارے گھر کا گند ہو، ماں باپ کی دشمن ہو، پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مارتے مارتے امی تھک گئی تھیں۔ مریم کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی، میں نے نہیں کیا، میں کیوں کروں گی؟ میں ایسی نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے میں ایسی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ امی نے نفرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اب تو حاشر کو کال نہیں کرتے تھے ابو، وہ خود ہی کچھ دن چھوڑ کر انہیں کیس کے بارے میں معلومات دیتا رہتا تھا۔ آج یہاں سرچ کیا، وہاں کیا، آج یہ ثبوت ملا، اور رزلٹ ہر بار کی طرح ایک ہی ہوتا۔ ہر ثبوت مریم عالم کو گناہ گار ثابت کرتا تھا۔ وہ اس پر یقین کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ کہیں تو کچھ ایسا ہوتا جو اسے بے گناہ ثابت کرتا۔ وہ یقیناً مجرم تھی، ہر بات شفاف تھی۔ امی نے اسے کل سے کھانا نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے کمرے میں آ کر دے جاتی تھی۔ مریم سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نڈھال سی کچن میں آئی۔ امی اور بھابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ بھابھی نے چہرہ واپس موڑ لیا تھا۔ امی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ جی امی، آپ نے مجھے کل رات کو کھانا نہیں دیا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں دیا، مجھے بھوک لگی تھی، وہ ڈرتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ تم چلو اپنے کمرے میں لے کر آ رہی ہوں۔ امی، میں اچھوت تو نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، بھلے آپ کی نگاہ میں مجرم سہی، مگر اولاد تو ہوں۔ وہ یہ امی سے نہیں کہہ سکتی تھی، واپس پلٹتے دل میں کہے جا رہی تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کا رویہ اس کے دل میں مزید کانٹے چبھا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی 4 سلائس اور فرائیڈ انڈے لے کر گئی تھیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی امی بھوک زیادہ ہے، مگر امی کے خوف سے خاموش رہی۔ وہ پھر سے غصہ کرنا نہ شروع کر دیں۔ امی، وہ دروازے پر تھیں جب وہ پکار اٹھی۔ جی لنچ کو بننے میں کتنا ٹائم ہے؟ مجھے دے جائیں گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، تمہاری ذاتی خدمتگار لگی ہوں، دے جاؤں گی۔
وہ تلخی سے کہتی پلٹ گئی تھی۔ پھر امی اسے کھانا دینا بھولنے لگی تھی اور اسے باہر نکلنے پر بھی سختی سے منع تھا۔ وہ اگر صبح کا ناشتہ کرتی تو اسے لنچ اور ڈنر نہیں ملتا تھا، اگر لنچ ملتا تو رات اور صبح کا کھانا نہیں، اور کبھی تینوں وقت کا کھانا امی وقت پر دے جاتی تھی۔ وہ کسی قیدی کی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ تکلیف میں تھے، ورنہ اب تک جنت جیسی زندگی بھی تو انہی در و دیوار میں گزار چکی تھی۔ وقت بدلا تھا، رویے بھی بدلے تھے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی تھی، مگر اسے وہ محبت برا وقت نہیں بھولتا تھا، وہ بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہی یادیں اسے ہمت دیتی تھی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پرانی روٹین پر آ جائے گی۔ وہ سب اس سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے اب اسے تکلیف دیتے تھے، مگر اس کے خونی رشتے تھے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ان در و دیوار سے باہر کی زندگی کو تو اس نے کبھی پسند نہیں کیا تھا، اس لیے تو 2 دن کی بھی چھٹی ملنے پر وہ گھر بھاگی آتی تھی۔ اسے یقین تھا سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا، بھلے ہر گزرتا دن پہلے والے سے مزید بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر تکلیف کو آخری حد کی تکلیف سمجھتی، مگر ہر بات غلط ثابت ہوتی، ہر نئی تکلیف پہلے سے بڑھ کر دل کو ہلا دیتی تھی۔ اس کی ساس کو فون کرو، کہو رخصتی کریں اب۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لاؤنج میں ہونے والی باتیں صاف اس کے کمرے تک آتی تھیں۔ مریم نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور پھر اسے بند کر دیا تھا۔ اسے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، بیڈ پر بیٹھے بھی ابو کی آواز سنائی دے رہی تھی، پتہ نہیں کرتی بھی ہیں کہ نہیں۔ امی آزردگی سے بولی، عالم میں اسے جب کھانا نہیں دیتی تو اب نہیں مانگتی وہ۔ امی کی نم آواز سنائی دی تھی، میں جانتی ہوں بھوک کی کچی ہے، میں نے سوچا 2 وقت کا کھانا نہیں دوں گی تو مر جائے گی۔ ان کی سسکیاں بن گئی تھیں۔ پھر جب اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو اس کی صورت دیکھ کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ میری تو سب سے لاڈلی اولاد تھی، کیسے بگڑ گئی، ترس آ جاتا ہے۔ کیا کروں، ماں ہوں نا، اور اولاد تو گناہوں سمیت پیاری ہوتی ہے۔ اس کے گناہ بہت بھاری ہیں عالم، یقین کریں میرے کندھے میں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ مریم کے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں کیا کروں، میرے دل کو چین نہیں ہے، کیا کروں میں؟ وہ شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ اس کے ابو نے خود کو سنبھالا، اسے بھوک کی سزا نہ دیا کرو، برے اعمال سہی مگر بیٹی ہے، اب سنبھالو خود کو۔ اور اس کی ساس کو فون کرو، کہو 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں، آپ لوگوں نے تو اس کے پیپرز کے بعد 1 ماہ کا کہا تھا، اب رخصتی کریں۔ حاشر نے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوگا کیا عالم؟ الٹا مجھے ہی نہ پڑ جائیں وہ؟ نہیں، مجھے امید ہے حاشر نے انہیں کچھ نہیں کہا ہوگا، اور حاشر خود سارے کیس کو دیکھ رہا ہے۔ اسے طلاق بھیجنی ہوتی تو اب تک بھیج چکا ہوتا، وہ بری سہی مگر وہ اسے بسائے گا، ابو کے لہجے میں امید تھی۔ پھر اس کی امی نے اس کی ساس کو کال کی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں سوائے حاشر کے اس کے سسرال میں سے کسی نے بھی یہاں رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان کا جواب تو واضح تھا، مگر دل خوش فہم۔ کئی گھنٹیوں کے بعد اس کی ساس کی آواز سنائی دی تھی۔ امی نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد امی نے جب جھجکتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ شروع ہو گئی تھی، کیسے بے غیرت لوگ ہیں آپ، ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو لے جائیں گے؟ بڑے خاندان کے دعوے کر کے گئی تھی آپ کی بیٹی، اور میں نے انہیں سچ سمجھ لیا تھا۔ میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی اس نے، کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ اب وہ رونے لگ گئی تھی۔ وہ سردار ہے اور اس کی پگ کو کیسا میلا کیا اس نے، روز کتنے مردوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ اس نے میرے سردار بیٹے کو کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ اب جب بیٹھتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، کبھی نہیں۔ امی بے جان سی ہوئی موبائل کو دیکھتی رہیں۔ ابو نے آگے بڑھ کر کال کاٹ دی تھی، جواب مل چکا تھا۔ اس کے جانے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا، اس کی بھی آخری امید ختم ہوئی تھی۔ ہاں، یہ دن زندگی کا سب سے برا دن تھا، مگر نہیں، جب تک زندگی ہے وہ ہر روز آپ کو نئے تحفے دے گی، آپ لینا چاہیں یا نہیں، مگر ان پر آپ کا نام لکھ کر انہیں آپ کے دروازے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ وہ 2 دن پرانا دن اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، یعنی وہ سب سے برا دن نہیں رہا تھا۔ بدترین دن تو آج تھا جب اسے طلاق کے کاغذات موصول ہوئے تھے۔
وہ کاغذات اس نے جا کر وصول نہیں کیے تھے، انہیں علی نے وصول کیا تھا۔ اور پھر غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، ذرا سا غصہ ساری فن خوانی نکال دیتا ہے، اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب تک غصہ اتر چکا ہوتا ہے۔ علی نے ڈاک وصول کی تھی، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ لفافے پر لکھا مریم کا نام پڑھ چکا تھا، اور اب اس میں بہن کے لیے اتنی اخلاقیات نہیں رہی تھی کہ وہ اس کی ڈاک بنا کھولے ہی اسے جا کر دے دیتا۔ وہ اندر آتے ہوئے اسے کھولنے کی بھی کوشش کرتا رہا، اور جب اسے باہر نکال کر دیکھا تو اس پر لکھے طلاق کے لفظ نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اس نے انہیں پھینک دیا تھا، اور اس نے انہیں پورا نہیں پڑھا تھا۔ وہ مریم کے نام آیا تھا اور اس میں طلاق تھی۔ یہ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا۔ یہ سب حادثات پہلی مرتبہ ہی تو ہوئے تھے ان کے خاندان میں۔ امی ابو اس کی حالت دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ابو نے آگے بڑھ کر نیچے گرے کاغذات کو اٹھانا چاہا۔ علی تیر کی تیزی سے جھکا۔ آپ کی بیٹی کی طلاق آئی ہے، مبارک ہو، خاندان کے ماتھے پر ایک اور جھومر سج گیا ہے۔ لفافہ اور کاغذات اٹھائے وہ تیزی سے مڑا۔ ابو تو سن ہو کر ادھر ہی صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ امی علی کے پیچھے لپکیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا ان کاغذات کو لیے؟ پھر عرصے بعد مریم نے اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ علی خونخوار تاثرات لیے اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ مبارک ہو، جو تم چاہتی تھی ہو گیا۔ خود سے جڑے کسی شخص کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ وہ اس کا پیارا بھائی، اس کا ساتھی، آنکھوں میں خون لیے اس کے سر پر سوار تھا۔ پھر علی نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ امی ابو بوکھلا کر آگے بڑھ گئے، جبکہ علی پورا زور لگائے اس کا گلا دبائے جا رہا تھا۔ امی کے بلند و بالا چیخوں نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مت کرو علی، نہ کرو، مر جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں یہ مر جائے۔ علی ان سے زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ مریم کی سانسیں بند ہونے لگی تھی، اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ امی کی چیخوں کو سن کر بھابھی ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ علی، ابو وہاں صوفے پر گرے ہوئے ہیں، انہیں سنبھالو، اسے چھوڑو۔ ابو کو سن کر اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تھا۔ وہ سب تیزی سے اس کے کمرے سے نکلے تھے۔ وہ کھانسے جا رہی تھی، اس کی گردن میں شدید درد ہو رہا تھا، اور کھانسنے سے درد مزید بڑھتا۔ پھر جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور لاک لگا دیا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ علی کے ہاتھ سے گرنے والا لفافہ اس کے بیڈ کی پائنتی کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی اتر آیا، اور پھر رونے کو بہت کچھ تھا۔ اس کے سگے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی کیسے یقین آئے کہ جن کے ساتھ ایک ہی برتن سے بیٹھ کر کھایا ہو وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائے۔ حاشر کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ ہر شخص مجبور تھا، ہر شخص مظلوم تھا، سب اذیت سہ رہے تھے، مگر مریم کی اذیت سوا تھی کہ اس کی ذات تھی جو اتنے بہت سے لوگوں کی نفرت جھیل رہی تھی۔ وہ کہاں سے اتنی ہمت لاتی کہ خود کو ان نفرتوں سے پڑنے والے زخموں کی مرہم لگاتی؟ حاشر آپ کا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو ایک دن ہونا تھا، سو آج ہوا۔ رو رو کر جب وہ تھک گئی تو آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کاغذات کو بنا پڑھے لفافے میں ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پڑھتی کہ نہیں، طلاق تو ہو چکی تھی، جس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ سنگین جرم پر اسے جیل جانے سے بچایا تھا، اسے طلاق کے لیے اس کے سائن کی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً یہ فارمیلٹی بھی وہ خود پوری کر چکا تھا۔ مریم انہیں اٹھائے اپنی دراز کھولنے لگی، پھر رک گئی۔ یہ اس کی زندگی کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں تھا، اس کی جگہ وہاں نہیں تھی۔ مریم نے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اسے اپنی بک شیلف کے سامنے رکھا تھا کہ جب بھی وہاں دیکھو تو یہ نظر آئے۔ ہاں، یہ ان کے لیے بہتر جگہ تھی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میر حاشر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب ماں باپ بہن بھائی چھوڑ گئے تھے تو وہ کیوں نہ چھوڑتا؟ ہر شخص تب تک خود کو آپ سے منسوب رکھتا ہے جب تک آپ کی ذات اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرتی رہے۔ بس ذرا سا گرنے کی دیر ہوتی ہے، سب رشتے یوں آپ سے لا تعلقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، جیسے آپ کے گناہ ان کے سر نہ آ جائیں۔ یہ دنیا کی ریت ہے، اس کے لیے کسی سے کیا ناراض ہونا؟ ہر شخص کا حق ہے وہ خود کو اچھے لوگوں سے منسوب رکھے۔ مریم ان کاغذات کو تکتے سوچتی جا رہی تھی۔ طلاق متوقع تھی، مگر پھر بھی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری دنیا کرتی مگر تم تو نہ کرتے،
تم نے بھی مجھے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لفافے کو تکتے پھر سے وہ رونے لگ گئی تھی۔ اب رونا ہی تھا۔ وہ روتے روتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ہر بار جب بھی ملتا اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، زندگی میں سب سے اچھا تھا۔ زندگی تو خوبصورت تھی، یہ بدصورتیاں کیوں گھلی تھیں؟ مریم کو حاشر کے حوالے سے ہر بات پر رونا آ رہا تھا۔ بے بسی تھی، کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، ہر شے برباد ہو چکی تھی۔ خوشیوں کے محل دھڑام سے پیروں میں آ گرے تھے۔ وہ اس ملبے کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں ہوا یہ سب؟ کیوں؟ رونے کی آواز کو کم کرنے کو منہ پر ہاتھوں کو سختی سے جما رکھا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ ایک خوف تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ مزید کیا برا ہو سکتا تھا؟ مگر اس کے دل میں اندر تک اب بس خوف تھا۔ بے اعتمادی اس کی روح تک میں آ چکی تھی۔ وہ ہر دن نئی مصیبتوں کی عادی ہو چلی تھی۔ روز کے طنز طعنے خوراک بن چکی تھی۔ بھلے وہ لیتی کہ نہیں، یہ اس کا حق تھا، سو گھر میں سے کوئی نہ کوئی ادا کر دیتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر لان میں آ گئی تھی۔ اس گھر میں اب بس وہ پودے ہی اسے اپنے ہمدرد لگتے تھے۔ ان کے پاس جا کر زندگی کا احساس پھر سے جاگنے لگتا تھا۔ اسے شیشے کے اس پار امی اور بھابھی لاؤنج میں نظر آ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بھابھی بچوں کو پڑھا کر ان کے بیگ سمیٹ رہی تھی۔ بچے بیگ اٹھا کر اپنے کمروں میں بھاگ گئے تھے۔ وہ خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ بھی ایسے مناظر کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ بیرونی گیٹ بہت زور سے دھڑا دھڑ بجایا گیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کون بدتمیز تھا، اس نے سوچا۔ وہ کھولنے جائے لیکن بھابھی بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ اسے اب خاندان والوں کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ مریم نے ایک طرف رکھی اپنی جوتی پاؤں میں ڈالی، تب تک بھابھی دروازہ کھول چکی تھی۔ علی کسی طوفان کے مانند اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ وہ دھاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ مریم کا دل سکڑ کر رہ گیا تھا، کہیں آج بھی اس کی گردن نہ دبا دے۔ اس نے خوف سے وہاں سے جلدی سے بھاگنا چاہا، تب تک علی کے اندر آ کر اس پر نگاہ پڑ چکی تھی۔ اس کے پیچھے ابو ڈھیلے قدموں سے چلتے آ رہے تھے۔ نہیں، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دراصل رو رہے تھے، جس کی وجہ سے آنکھیں دھندلی ہوتی جا رہی تھیں اور قدم رکھنے کو زمین دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ ابو کے حالت دیکھ کر اپنا ڈر بھول گئی تھی۔ وہ کیوں اس حال میں تھے؟ علی نے اس کے پاس آئے بغیر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر تیزی سے اندر بڑھ گیا تھا۔ ابھی تو اس کے لیے دھاڑتا آیا تھا، اب بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ مریم اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ بھابھی ابو کو سہارا دیے لان میں رکھی کرسیوں کی جانب لے آئی تھی۔ کھلی فضا ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ابو ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ مریم ان کو دیکھتی سوچنے لگی، آیا ان کے قریب جائے یا نہیں، اور چند لمحے ہی گزرے تھے۔ علی ہاتھ میں گوشت بنانے والی تیز دھار چھری لیے اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا آ رہا تھا۔ مریم تب ابو کو دیکھ رہی تھی۔ امی کی آواز پر دیکھا تو وہ علی کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ مریم نے علی کو اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری کو دیکھا۔ خوف کے مارے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں نہیں مرنا تھا۔ وہ غیرت کے نام پر قتل ہونے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں، وہ ہذیانی ہوئی چیخی تھی۔ تب تک علی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے کروں گا تاکہ تم جیسی بہنیں عبرت کا نشان بن جائیں۔ وہ دائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو دبوچے اس پر چیخ رہا تھا، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ امی علی کو بار بار بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی تھی۔ وہ اس سے فریاد کر رہی تھی، مگر وہ ان کی آواز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مریم نے ابو کی جانب دیکھا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مریم کو لگا وہ واقعی مر چکی ہے۔ اس کے ابو، ہاں اسی کے ابو، وہ سامنے بیٹھے تھے اور اس کے قتل کا فرمان آ چکا تھا۔ ابو، وہ درد سے چلا اٹھی۔ آج وہ خبیث، وہ سب نمازی کہتے ہیں ابو سے، آپ کی بیٹی تو چھپی رستم نکلی۔ عالم صاحب خود بھی یہی کام کرتی تھی یا بس کرواتی تھی؟ وہ حمزہ مجھے کہتا ہے بہن سے کہو اپنی ویڈیو دے مجھے، میں پہلے کہتا تھا وہ آوارہ ہے، وہ تو بازاری نکلی۔ علی تکلیف سے پھٹتے دل کے ساتھ وہ باتیں دہرا رہا تھا۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ علی، میں نے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا میں نے۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ اب تم جتنی معصومیت کے ڈھونگ رچاؤ، تمہاری اصلیت سب کو پتہ لگ چکی ہے۔ وہ اب پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ بھابھی ابو کو چھوڑ کر اس سے چھڑانے آئی تھی۔ وہ امی اور بھابھی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر علی نے چھری کو اس کے پیٹ کے اندر کرنا چاہا۔ مریم جو تڑپ رہی تھی تو علی کا نشانہ خطا ہو گیا۔ وہ مریم کی بائیں سائیڈ سے جلد
سے رگڑ کھا کر گئی تھی اور اس کی نوک ذرا سا اندر گھس گئی تھی۔ مریم کی دلسوز چیخیں نکلی تھی، امی! اس خون سے رگنے لگی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، علی سمجھا اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی۔ اس نے اس کی گردن چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا، پھر لان میں جلتی لائٹس کی روشنی میں اس کی قمیض پر خون کی نمی دکھائی دینے لگی تھی۔ علی نے چھری پرے پھینک دی تھی۔ مریم تکلیف سے روتی اپنی سائیڈ کو دونوں ہاتھوں سے دبائے جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے سے دوہرا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ابو دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بلند آواز میں رو رہے تھے۔ علی اب دیوار میں جا کر اپنا سر مار رہا تھا، وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ امی جو گرتی بیٹی کو سنبھالنا چاہتی تھی، بیٹے کے پاس بھاگی۔ ہاں، یہ گھر اجڑ چکا تھا، یہ ہر شخص بلند آواز میں رو رہا تھا۔ مریم نے خود کو سیدھا کرنا چاہا، درد کی ٹیسیں پورے جسم میں پھیل گئی تھیں۔ اس نے اب کی بار سختی سے لبوں کو بھینچ لیا تھا، پھر ہولے سے قدم اٹھاتی آگے کو بڑھی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں جانا تھا، اگرچہ وہ مرنے والی تھی، مگر اس گھر میں اپنی واحد جائے پناہ میں مرنا تھا۔ بھابھی سے قدم بڑھاتا دیکھ کر اسے سہارا دینے کو اس کے پاس آئی تھی۔ مریم نے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسے پہلی بار اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح بمشکل چلتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، جہاں امی اب علی کو گلے سے لگائے رو رہی تھیں۔ ان کے رونے کی آوازوں نے اس کے کمرے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دروازہ بند کرتے آوازیں مدھم ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے بیٹھ کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی گردن میں درد تھا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سانس نہ لے۔ اور پھر وہ چھری سے لگے زخم کا درد، امی کا اس تک نہ آنا اور ابو کا دور بیٹھ کر اس کا قتل ہوتے دیکھنا، اور سب سے بڑھ کر دوست جیسے بھائی کا یوں جانب دشمن ہونا۔ وہ کس چیز پر روتی؟ اپنے جسم کی تکلیف پر یا روح کی تکلیف پر؟ وہ جان گئی تھی آج اس کی زندگی کی آخری رات تھی، اب اس میں سانسیں کم بچی تھیں۔ تکلیف سے روتے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو زخم سے ہٹا کر اپنے سامنے کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ خون آلود تھا۔ آہ امی! وہ خوف سے پھر چلا اٹھی تھی۔ امی میرا خون! امی! ابو جی آپ آئیں، آئیں بھی، کوئی تو آؤ، میں مر رہی ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے۔ امی! اسے اتنا گہرا زخم نہیں آیا تھا، اور چھری بھی جسم کے اندر بہت گہری نہیں گئی تھی، ایک طرح سے اس کی جلد پر ہی زخم آیا تھا۔ وہ خون کا بہاؤ بس کچھ دیر کا تھا، وہ اسی طرح ہاتھ رکھے رہتی تو خون بہنا بند ہو جانا تھا، مگر اس نے اپنا زخم نہیں دیکھا تھا۔ اپنا خون دیکھ کر اس کے حواس جا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب بس مر جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا، اور پھر ہر درد اور تکلیف پر موت کا خوف حاوی ہو گیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈر، موت کا، ہر ڈر کی بنیاد۔ پانی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ ڈوب جائیں گے، ڈوب گئے تو پھر مر جائیں گے۔ نہیں نہیں، پانی میں نہیں جانا، ڈر لگتا ہے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ نیچے گر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہڈیاں بھی نہیں، اور ہم مر جائیں گے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، فلاں جانور سے ڈر لگتا ہے، فلاں کیڑے سے ڈر لگتا ہے، فلاں چیز سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا میں بہت سی قسم کے ڈر ہیں، اور ہر ڈر کی بنیاد موت ہے۔ انسان در حقیقت موت سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے چند لمحے بھی رک کر اس سے کوئی ڈر خوف پوچھا جائے تو وہ جو بتائے گا وہ پس پردہ موت کا خوف ہوگا۔ انسان ازل سے موت سے ڈرتا ہے، وہ خود پر 100 خول چڑھائے گا، مگر جب وہ ڈر حقیقت بن کر سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے بہادری نام کی ہوتی ہے۔ موت کا خوف تو بہت برا ہے، اور دراصل بہادر وہی ہوتے ہیں جو اس خوف پر قابو پاتے ہیں، جو اس ڈر پر حکمرانی کرتے ہیں، اور یہ سب کے بس کی بات کہاں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ بھی موت کے خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں پنکھا پہلے سے چل رہا تھا، مگر اسے ہوا نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے ہر بات ختم ہوتی جا رہی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اب چند گھنٹوں میں مر جائے گی۔ اس کا جسم سرد ہو جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سے چرچراہٹ سے کھلا تھا۔ مریم نے خوف سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا جسم واضح طور پر کانپ رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز تھی۔ مریم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا پڑھے، کوئی اسم ہو جو اس سے نجات دلائے۔ زندگی بدتر تھی، مگر پھر بھی وہ زندگی تھی۔ موت کی خواہش اور تمنا کے باوجود بھی جب وہ سامنے آ جائے تو انسان اس سے فرار کے ہر ممکن راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔
کون تھا؟ کیا موت کا فرشتہ؟ وہ پھر سے آواز کے ساتھ رونے لگ گئی تھی۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ امی کی تنفر بھری آواز اس کے بہت قریب سے آئی تھی۔ وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ پکڑ لیتی تو خوف کم ہو جانا تھا۔ ایسی حرکتیں کرتے ڈر نہیں لگا تھا؟ نہ ماں باپ کا، نہ خدا کا، اب تمہیں بڑے خوف آ رہے ہیں؟ ڈائن ہو تم، میرے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی۔ تم خود کیوں نہیں مر جاتی ہو؟ کیوں میرے بیٹے کو اپنا قاتل بنانا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو وہ تمہیں مار کر اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر لے؟ خود کیوں نہیں مر جاتی ہو؟ کیوں اپنے ہی خاندان کی دشمن بن گئی ہو؟ امی روتے ہوئے اسے ملامت کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پھر سے اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ امی اس کے لیے نہیں آئی تھی۔ نفرت کا جذبہ ایسا ہے کہ اس سے بندی پٹی پھر انسان کو اولاد سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ امی کی آنکھوں پر اس کی نفرت کی پٹی تھی۔ وہ کیسے دیکھ سکتی تھی کہ وہ درد کی انتہا پر تھی؟ تمہارا باپ ذلت سے مر جانے کو ہے، بھائی اپنی جان کے در پہ ہے، اور تم ہو کہ ابھی بھی اپنے درد تکلیف سوچ رہی ہو۔ تم مر کیوں نہیں جاتی ہو؟ مریم کا پورا جسم روتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ امی نہ کہیں ایسے، وہ گھٹنوں میں سر دیے بول رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اتنی نفرت نہ کریں۔ اس کی امی چند لمحے اسے نفرت سے دیکھتی رہیں، پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مریم ایک بار پھر سے کمرے میں اکیلی تھی، اپنے خوف سمیت۔ امی کی باتوں کو سوچتے ایک بار پھر اپنے زخم پر دھیان چلا گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور ہاتھ کو اپنے سامنے کیا۔ اس پر خون ویسے ہی لگا ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی تھی، مگر نہیں، یہ صرف اس کا خوف تھا جو اسے ایسا محسوس کروا رہا تھا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے ملک الموت اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اس کے منہ سے بھیجی بھیجی آواز نکلی تھی۔ وہ خون آلود ہاتھ منہ پر رکھے چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ کوئی کالے کپڑوں میں اس کے سر پر آ کھڑا ہے۔ اب کی بار اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، اور جب پسینے کے چند قطرے بہتے ہوئے اس کی پیٹھ سے نیچے اس کی کمر تک آئے تھے، وہ ان قطروں کے جسم پر چلنے سے بھی ڈر گئی تھی۔ اس نے تیزی سے بازو موڑ کر اپنی پشت کو چھوا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی کچھ چلا تھا، کسی چیز نے حرکت کی تھی۔ وہ بھینچی آواز سے روتے ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھے ہوئے تھی اور دوسرے کو پیٹھ پر وارحانہ پھیر رہی تھی۔ سامنے موت کھڑی تھی۔ اللہ، میرے اللہ، میں کیا کروں؟ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسراہٹ ہوئی تھی اور موت کا فرشتہ اس کے پیروں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ گردن میں سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اور یاد رکھیں، ہر شے کا ایک انت ہوا کرتا ہے، ایسے ہی انسانی خوف کا بھی۔ اکنامکس کا ایک نظریہ ہے کہ کسی بھی شے کی طلب یا اس کی پیداوار کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، ٹاپ پوائنٹ۔ پھر اس پوائنٹ پر پہنچ کر وہ طلب پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسانی جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جذبہ اپنے پیک پوائنٹ کو چھو لے تو وہ اس پوائنٹ کے بعد اپنی اہمیت کھونے لگتا ہے۔ بلندی پر کچھ عرصے تک ہی رہا جا سکتا ہے، بلندی پر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ انسان بہت سے خوف لیے ساری زندگی جیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی ان کے پیک پوائنٹ تک نہیں پہنچا ہوتا۔ اس لیے انسان جس خوف کے آخری مقام کو چھو لے، پھر وہ خوف بے معنی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کو اپنے خوف سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوف کی اس انتہا کو چھو چکی تھی۔ اس نے پیٹھ سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کر لیا تھا اور پوری طرح آنکھیں کھولے اپنے تصور کی آنکھ سے نظر آتے اس موت کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا، خون خوار تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتا ہوا۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ پلیز چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف نے چند گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ خود اسے اپنی ذہنی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ فرشتے کے خوف سے کبھی بیٹھ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھتی، کبھی کھسک کر بیٹھ کی سائڈ دراز تک جا بیٹھتی۔ وہ جہاں جا بیٹھتی، موت کا فرشتہ اسے سر پر کھڑا دکھائی دیتا۔ امی، بے بسی کی حد تھی، بلانے پر کوئی نہیں آ رہا تھا، اور وہ بن بلائے کب سے سر پر کھڑا تھا۔ وہ سب نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ موت کے وقت سب اکیلے ہوتے ہیں، آؤ اب تم آ جاؤ۔ اور پھر اس نے موت کا سامنا کرنے کا سوچا۔ میں مر جاؤں گی، سب مر جاتے ہیں، میرا وقت اب ہے، یہ فرشتہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس کے کالے کپڑوں کو جرت سے دیکھنے لگی۔ یہ میری روح کو اللہ کے پاس لے جائے گا، اور اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس کا رونا تھم چکا تھا، بہتے آنسو رک گئے تھے۔ اللہ، وہ مجھ سے میری پوری زندگی کے اعمال کا حساب لے گا، اور میں نے کیا کیا ساری زندگی؟ کبھی بھی جان بوجھ کر اس کی نافرمانی نہیں کی،
کبھی اس کی حدیں نہیں توڑی. میرے گناہ، میں نے کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھ سے نرمی سے سلوک کرے گا، کیونکہ میں نے کبھی اس کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی. وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوگا، اور جن گناہوں کو میں اپنی نادانی کی وجہ سے گناہ نہیں مانتی، اس لمحے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. اے رب، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. بس یہی ہے موت، میں کیوں اس سے ڈر رہی ہوں؟ وہ کالے کپڑے دور ہو رہے تھے. اس نے اب آنکھوں کو بند کر کے کلمہ پڑھا اور بولی، آؤ اور مجھے لے جاؤ، میرا وقت ختم ہوا. پھر اس نے آنکھیں کھول دی. وہ موت کا فرشتہ کہیں نہیں تھا. اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی. وہ کمرے میں اکیلی تھی. اس نے چند گہری سانسیں لیں تو موت کا خوف تمام ہوا. مبارک ہو مریم عالم، تم اس جنگ میں فاتح ٹھہری. ہاں، جو موت کے خوف پر قابو پاتے ہیں وہی فاتح کہلانے کے حقدار ہیں. اس کے ذہن سے موت کے خوف کے جالے کیا اترے تھے. اس میں نئی ہمت آ گئی تھی. چند لمحوں پہلے سے وہ مشکل سانسیں آ رہی تھیں. اب وہ دھیرے سے ناک کے ذریعے گہری سانس لیتی اور پھر اسے آزاد کر دیتی. اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا. آج شام کا واقعہ پھر سے ذہن میں تازہ ہوا تھا. اس کے بھائی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی. گھر کے سب لوگ جانتے تھے وہ زخمی تھی، مگر کوئی اس کے زخموں کی دیکھ بھال کرنے نہیں آیا تھا. بھلے ان کے سامنے نہیں مری تھی، مگر چھری لگے زخم کے ساتھ اسے مرنے چھوڑ دیا گیا تھا. وہ مر جاتی تو اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیتے. اور پہلی بار اسے ان سب سے نفرت محسوس ہوئی تھی. وہ ایک ہاتھ زمین پر ٹکائے اوپر کو اٹھی. اٹھتے ہوئے بائیں حصے میں شدید درد اٹھا تھا. اس نے لب بھینچ لیے تھے. اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا. پھر اسی طرح چلتی آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. زخم سے ہاتھ ہٹاتی وہ سیدھی کھڑی ہوئی. اس کی قمیض پر خون کا بہت بڑا دھبا تھا. مریم نے آہستگی سے بائیں جانب سے قمیض اوپر کی اور آئینے میں اپنے زخم کو دیکھا. اس کے لب ابھی بھی بھیجے ہوئے تھے. 1 انچ برابر زخم تھا. مسلسل ہاتھ رکھنے سے اب وہاں سے خون نہیں بہہ رہا تھا، مگر اس کی جلد 2 حصوں میں ہوئی لگتی تھی. اس نے غور سے دیکھا. زخم تو صرف وہی تھا. اس کے ارد گرد چھری کی رگڑ تھی، جیسے ہلکی سی لگ کے گئی ہو. جلد ہلکی سی الگ ہوئی تھی، مگر اندر تک نہیں پھٹی تھی. وہاں بھی خون سوکھا ہوا تھا. اس کے کمرے میں کوئی فرسٹ ایڈ باکس نہیں تھا. اس کے لیے کچن میں جانا پڑتا. اب وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. وہ دیکھتے کہ نہیں مری تو شاید اب پوری طاقت سے مار دیتے. اسے امی کی بات یاد آئی، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ان سب کو اس کی موت کی تمنا تھی. طبعی موت آتی یا وہ خودکشی کر لیتی. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موت ان کے بیٹے کے ہاتھوں ہو. بس بیٹا قاتل نہ بنے. ہاں، مگر وہ ضرور مر جائے طبعی طور پر. اور خودکشی کا راستہ تو بتا کر گئی تھی. مریم نے پھر سے نم ہوتی آنکھوں کے خون آلود ہاتھوں سے صاف کیا. اس نے غور کیا، اس کے چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا. اس نے قمیض نیچے کر کے ٹھیک کر دی. پھر آہستگی سے چلتی وارڈروب کی طرف آئی. ایک لون کی قمیض نکالی اور پھر بیڈ کے سائڈ دراز تک آ کر کینچی کی مدد سے اسے کاٹا. اس کے ایک کٹے حصے کو فولڈ کر کے اتنا چھوٹا کر دیا تھا کہ اس کے زخم کو آرام سے کور کر لیتا. پھر اس نے ایک اور لمبی پٹی کاٹی. وہ چھوٹی لگ رہی تھی. ایک اور کاٹی. پھر ان دونوں کو گانٹھ لگا کر جوڑ دیا. دوپٹہ ہی لے لیتی، اسے افسوس ہوا. پھر آئینے کے سامنے جا کر اس نے فولڈ کی ہوئی پٹی کو زخم پر رکھا. وہ اس وقت اپنے زخم کو صاف کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بند ہوا زخم پھر سے کھل جاتا تو وہ اور خون بہنے لگتا. پھر لمبی پٹی کو کمر کے گرد کر کے زخم کے ایک طرف کر کے اسے بھی گانٹھ لگا دی گئی تھی. اس کے پاس اب 2 راستے تھے. یا تو خودکشی کر لیتی، کیونکہ اس گھر میں اب مزید اسے زندہ دیکھنا ان لوگوں کے لیے ناممکن تھا. یا تو خودکشی کر لیتی یا پھر وہ یہاں سے دور چلی جاتی. مریم نے دوسرے راستے کو چننے کا فیصلہ کیا تھا. وہ آہستہ قدموں سے چلتی دوبارہ اپنی الماری کی طرف آئی تھی. اس میں ایک کونے میں اس کا کالج کا فیورٹ بیگ رکھا تھا، جو وہ بہت کم استعمال کرتی تھی، کہیں خراب نہ ہو جائے. وہ خالی تھا. مریم نے اپنے 2 سوٹ اس میں رکھے اور دراز کھول کر اپنے ڈاکومنٹس کی فائل بھی نکال لی تھی. اسے بھی بیگ کے اندر رکھا. اسے پیسے چاہیے تھے. اسے یاد آیا اس کی چیک بک بھی پولیس نے واپس نہیں کی تھی. اکاؤنٹ میں اب جتنے بھی پیسے تھے وہ بیکار تھے، اور کیش پتہ نہیں کتنا تھا. جب سے آئی تھی اس نے تو پیسوں کو استعمال ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ملے تھے. اس نے اپنا اسلام آباد والا بیگ چیک کیا. اس میں 10,000 تھے. اتنے پیسوں میں وہ یہ شہر تو آرام سے چھوڑ سکتی تھی، مگر آگے کیا ہوتا؟ اس کے ہاتھ کان میں پہنی بالیوں تک گیا. وہ بھی ناکافی تھیں. اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے نکاح کے زیور کو دیکھا. امی ابو نے بھی ایک سیٹ گفٹ کیا تھا.
اس کے پاس ان سب کی رسیدیں نہیں تھیں، نہ جانے وہ بکتا کہ نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اسے اپنے نکاح کے 3 تصویریں البم سے نکال لیں جس میں اس نے یہ سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ یہ تصویریں رسیدوں کا کام کرنے والی تھیں۔ میر حاشر تم تو کام نہ آئے، چلو یہ زیور ہی کام آ جائے، آخر منقوہ رہی ہوں تمہاری، اتنے پر تو میرا حق ہے۔ تنفر سے بولتی وہ ایک ایک زیور کو ڈبوں سے نکال رہی تھی اور پھر ایک صاف سوٹ نکال کر اپنے کپڑے بدل لیے تھے، چہرہ بھی صاف کر چکی تھی۔ وہ اب جانے کو تیار تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی نگاہ سامنے بک شیلف تک گئی، اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق کے کاغذات اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ میر حاشر پر یقین تھا، اس کی محبت پر، بدگمانی کے باوجود بھی اندر کہیں گہرا تھا یہ یقین کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہر یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا انہیں بھی ساتھ لے جاؤں؟ اس نے ان کاغذات کو دیکھا، سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان سب نے میرا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا۔ اس رات نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ اپنے اندر غصہ اور نفرت محسوس کر رہی تھی، سب کے لیے۔ زندگی میں جتنی بے وقوفیاں کرنی تھی کر لی تھی، اب پھر سے پرانے طور طریقے نہیں اپنانے تھے، اس لیے اسے اب رات کے اندھیرے میں یہ گھر نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں تھی کہ اس وقت نکل کر خود کو مصیبت میں ڈالتی۔ بھلا رات کو بھی کبھی اکیلی عورتوں کو باہر جائے پناہ ملی ہے؟ اس وقت سوائے لوفروں کے کون ہوتا ہے باہر، یا پھر کتے ہوتے ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی صبر سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب صبح کی روشنی پھیل گئی تھی اس نے آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے واپس جا کر بیڈ پر رکھا بیگ ایک طرف سے کندھے پر ڈالا اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دوپٹہ بہت بڑا تھا، چادر کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا۔ اگر وہ اسے دیکھنے نہ آتے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، ورنہ کل نہیں مری تھی تو اب کی بار اسے یقیناً بھرے بازار میں الٹا لٹکا دیتے۔ وہ مضبوط بنی ہولے سے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ لان خالی تھا۔ مین گیٹ تک پہنچ کر اس کا دل چاہا وہ مڑ کر دیکھے، مگر یہ بیکار تھا۔ اب یہ گھر اس کا نہیں تھا۔ بنا آواز پیدا کیے اس نے لاک کھولا اور پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ رات کے واقعے کے بعد یقیناً علی اور ابو گھر میں ہی تھے، مسجد کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے چہرہ چھپانے کے دوپٹے کو ماتھے سے ذرا نیچے تک کھینچ لیا تھا۔ نقاب کرنے کا سوچا، مگر نہیں، کیا کہیں مشکوک نہ لگتی۔ اسے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اسے بس اپنے بھائی اور باپ کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا تھا۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہولے ہولے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ ذرا سی دیر میں آہستہ چلنے کے باوجود بھی اسے اپنی سائیڈ میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ کاش کوئی رکشہ مل جاتا، اور چند قدموں کے بعد اسے سواری مل گئی تھی۔ پہلے وہ راستے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر اتر گئی تھی۔ اسے اپنے زخم کی نوعیت نہیں معلوم تھی۔ جب اکیلے زندگی جینی تھی تو اپنا پہلے سے زیادہ خیال کرنا تھا کہ انجان لوگوں میں گرنا الٹا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اتنی صبح ڈاکٹر نہیں تھی۔ نرس بار بار اس کے زخم کی وجہ معلوم کر رہی تھی۔ شوہر نے مارا ہے؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہیں کی ہو؟ وہ اس سے اس کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اب بھی اقرار میں گردن ہلائی۔ اچھا، اب میں کہ جا رہی ہو؟ مریم نے اب بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اس کے سوال اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے تھے، ورنہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ان زخموں پر ڈاکٹر سے کیا کہے گی کہ کیسے آئے۔ زخم بہت گہرا نہیں ہے، شکر کرو۔ میری مانو تو اب ایسے شوہر کے پاس لوٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ظالم درندہ، چھریوں سے بیوی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم چونک گئی تھی۔ اس نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اسے یہ زخم کیسے آیا ہے۔ اب جو روز مریضوں کو ڈیل کرتے ہوں یقیناً انہیں زخم دیکھ کر اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی تھی۔ خوش قسمت ہو بچ گئی ہو۔ میرا شوہر بھی پہلے مجھے بہت مارتا تھا۔ جس دن میں نے اسے اس کی طرح مارا اب نہیں مارتا، ڈرتا ہے کہیں اس کی طرح اس کا سر نہ پھاڑ دوں۔ ایک تو تم پڑھی لکھی لڑکیاں بس زبان ہی چلاتی ہو، عقل بھی چلا لیا کرو۔ ارے ڈرو گی تو اور ڈرائے گا، مرد وہی ہوتا ہے، مرد ہوتے ہی ایسے ہیں۔ وہ اسے نہ جانے کون سے سنہرے پاٹھ پڑھا رہی تھی۔ مریم جی بھر کر بیزار ہوئی۔ نرس اس سے ہمدردی میں بولتی رہی، ڈاکٹر صاحبہ تو 9 بجے کے بعد آتی ہیں، لیکن میں یہاں کی سب سے قابل نرس ہوں۔ روز عورتیں بچہ پیدا کرنے آئی ہوتی ہیں۔ یا اللہ، کوئی اسے چپ کرا دیتا۔ باتیں سنیں، مجھے آپ کا موبائل مل سکتا ہے؟ میرے شوہر نے موبائل چھین لیا ہے، اب گھر والوں سے رابطہ کرنا ہے۔ نرس نے چلتی زبان کو روک کر لینڈ لائن کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کوئی اس کے کمرے میں جا کر دیکھتا تو اس کی غیر موجودگی پر اسے ڈھونڈنے سب سے پہلے بس اسٹینڈ جاتے۔ اسے اپنی منزل تبدیل کرنی تھی۔ انٹرنیٹ ہے یہاں؟ ہاں، کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہے، میں استعمال نہیں کرنے دوں گی۔ اس نرس کا
اتنی سی بھی خوش اخلاقی دکھانا بہت تھا، ورنہ پاکستان میں نرسوں سے خوش اخلاقی کی امید کرنا، وہ بھی کسی مریض کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ مگر پاکستان میں شاید 1% ایسی خوش اخلاق نرسز ہیں، ورنہ تو یہاں رویہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہیں وہ ہو۔ اور مجھے کہنے دیں، ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی غرور کرنا تو کسی طور پر نہیں جچتا۔ مریم اپنی دوائیاں اور پرچہ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر 1-2 کمروں میں جا کر وہاں بیٹھی خواتین سے موبائل مانگا۔ ایک نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ اب ہر کوئی مریم عالم تو نہیں ہوتا جو مانگنے پر انکار نہ کرے۔ آخر ایک کمرے میں بیٹھی خاتون نے اپنا اسمارٹ فون اس کے حوالے کیا۔ اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے لاہور جانے والی بسز کا شیڈول چیک کیا۔ وہ ہمیشہ ڈائیو سے سفر کرتی تھی، اگر اسے دیکھنے جاتے تو یقیناً پہلے وہیں جاتے۔ اس نے دوسری بس کمپنی سے چند گھنٹوں بعد کی بکنگ کروا لی تھی۔ شکریہ کے ساتھ موبائل واپس کرتی وہ ویٹنگ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جب وہ آئی تھی تب کوئی نہیں تھا۔ اب ہولے ہولے مریض خواتین آنا شروع ہو گئی تھیں۔ گائنی کلینک تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی جب اس سے کوئی سوال پوچھتی تو اس کا دل چاہتا ان کے منہ پر ٹیپ چپکا دے۔ یہ عورتیں اس قدر فضول کیوں بولتی ہیں؟ وہ چپ بیٹھی تھی تو سب کی توجہ بار بار بھٹک کر اسی کی طرف جاتی۔ مریم کو یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کا فیصلہ فضول لگا تھا۔ بس اپنے زخم کے لیے آئی تھی، پھر چیک اپ کے بعد چلی جاتی، لیکن یہاں اسے ڈھونڈنے جانے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ پکاؤ تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ پوچھتی رہو جو پوچھنا ہے۔ یہ شادی شدہ عورتیں تو بے نتھے بیل کی طرح ہو جاتی ہیں، ذرا جو بولتے ہوئے سوچیں، نہ شادی کا لائسنس ہے، جو بول دو گناہ معاف۔ مریم تب بھی بیٹھی تھی۔ پھر آخرکار اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب کی بار اس نے نقاب کر لیا تھا۔ اب اچھا خاصا دن تھا، بہت چہل پہل تھی باہر۔ اللہ کا نام لیے اس نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق اس کے ابو اور بھائی اسے اسلام آباد جانے والی بسوں میں ڈھونڈتے رہے۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی انہیں اس کے گھر چھوڑنے کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بسوں کے شیڈول کے حساب سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ جب وہ اپنی بس میں بیٹھی تھی تو سامنے ہی ابو اور علی اسلام آباد جانے والی بس میں سے نکل رہے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے بیچ بازار یوں باپ بھائی کے ہاتھوں گھسٹتے ہوئے نہیں جانا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی دعائیں کر رہی تھی، پھر وہاں سے چہرہ موڑ کر گردن جھکا لی تھی۔ بالآخر اس کی بس چل پڑی تھی۔ زندگی کا یہ باب بھی تمام ہوا تھا۔ لاہور پہنچ کر سب سے پہلے بازار جانا تھا تاکہ پیسوں کا انتظام ہو سکتا اور وہ اپنی رہائش کا انتظام کرتی۔ وہ پہلی بار لاہور آئی تھی، لیکن کیونکہ وہ سفر کرنے کی عادی تھی اور 2 سال اکیلے ایک شہر میں گزار آئی تھی، اس لیے وہ انجان شہر میں بھی پر اعتماد تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اسے ایسی مارکیٹ میں لے جانے کو کہا تھا جہاں گولڈ کی سب سے بہترین شاپس تھیں۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ بڑی دکان والے اس سے ان سارے زیورات کی رسیدیں مانگ رہے تھے۔ اس نے اپنی نکاح کی تصاویر دکھائیں، ایک میں وہ حاشر کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک میں پورے خاندان کے ساتھ اور ایک میں اکیلی۔ وہ جیولر چند لمحے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ لاکھوں کا زیور ہے، ہمارے پاس بھی ابھی اتنا کیش نہیں ہے۔ اتنی بڑی شاپ ہے اور کیش نہیں؟ شاید آپ کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں کہیں اور جا کر بیچ لوں گی۔ اس نے سارا زیور سمیٹ کر بیگ میں ڈالنا شروع کیا۔ رکے میڈم، ایسا کریں آدھا ابھی بیچ دیں، آدھا بعد میں بیچ دیجیے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میرا شوہر کا وہاں افریقہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ان کے پاس لازمی جانا ہے۔ میرے پاس کیش نہیں ہے، وہاں شفٹنگ کرتے ہم کیش سارا استعمال کر چکے ہیں۔ ہمیں تو یہ امید تھی کہ ہمارا کاروبار وہاں چل نکلے گا، نصیب کی بات، اب جمع پونجی بھی بیچ کے کھانی پڑ رہی ہے۔ یہ میری ساس کے خاندانی زیورات ہیں، آپ چیک کر چکے ہیں، یہ کوئی آج کل کے نہیں بنے ہوئے۔ مریم عالم اب میان سے نکلی تلوار بن چکی تھی، جو بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اپنا نقصان کرتا۔ کوئی ایک رات میں بھی یوں تبدیل ہوتا ہے؟ کوئی اور ہوتا یا نہ ہوتا، مریم عالم تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اب عزت دار زندگی گزارنی تھی، اس کی بلا سے سب بھاڑ میں جائیں، اور اس زندگی کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا تو بھی اسے شرمندگی نہیں تھی۔ اگر لوگ سچ کو قبول کرنے والے ہوتے تو وہ بتا دیتی، مگر ایک رات میں وہ عام لڑکی سے ایک سمجھدار عورت کا روپ دھار چکی تھی، اور بے وقوف تو وہ بس چھپے دشمنوں کو پکڑنے کے معاملے تک تھی جو سامنے آ کر وار کر رہے تھے۔ ان کے لیے تو وہ 2 دھاری تلوار تھی۔ دشمن سامنے دیکھ کر تو دماغ خوب چلتا ہے اور بچاؤ کا ہر ممکن راستہ سوچتی تھی، اور آج بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اپنی کے بجائے خود کو پھر سے کھڑا کر رہی تھی۔ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اس دکاندار پر بھی نہیں کہ وہ باقی زیور بعد میں بیچنے آتی اور اس دوران وہ پولیس کو اس کے بارے میں بتا دیتا تو، اور جب حاشر نے اسے طلاق بھیج دی تھی تو اب یقیناً اس کا نام بھی اس کیس میں پھر سے لکھا گیا ہوگا۔
اسے تو دراصل اس شہر میں بھی نہیں رہنا تھا۔ پھر جیولر نے اللہ جانے اس کی باتوں پر اعتبار کیا تھا یا پرانا اچھا زیور دیکھ کر چپ رہا تھا۔ مریم کو اب ایک نیا لیپ ٹاپ اور موبائل چاہیے تھا۔ یہ اس کی سب سے اہم ضرورتیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہی دو چیزیں ہی اسے یہاں سے نکلنے میں مدد دے سکتی تھیں۔ جیولر کی شاپ سے نکل کر وہ ٹیکسی کر کے حفیظ سینٹر چلی آئی تھی۔ یہ بھی ڈرائیور نے بتایا تھا کہ یہاں سے اچھا سامان ملے گا۔ لیپ ٹاپ اور موبائل کی پیمنٹ کرتے اس نے بہت احتیاط سے پیسے نکالے تھے۔ وہ اتنی زیادہ رقم تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر آرام سے اس کا دشمن بن سکتا تھا۔ بے احتیاطی کا مطلب دوسروں کا ایمان اور اپنی جان و عزت خطرے میں ڈالنا تھا۔ انسان کو سکھانے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ہی آپ کی عقل پر پردے ہٹانے کو کافی ہوتا ہے۔ پھر جو چوٹ آپ نے نہیں کھائی ہوتی، آپ اس کے لیے بے حساس ہو جاتے ہیں۔ مریم نے ایک دھوکہ کھایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس نے کیا تھا یہ سب۔ وہ تو ہر ایک پر اعتبار کرتی تھی اور اب وہ سوائے اپنی ذات کے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ موبائل لینے کے بعد اسے سم چاہیے تھی جو کہ یقیناً اسی کے آئی ڈی کارڈ سے رجسٹرڈ ہوتی، اور اس کے بعد اگر وہ اسی سم کے ذریعے پکڑی جاتی تو اس سوچ کے آتے ہی وہ ڈر گئی تھی۔ یہاں وہ کسے جانتی تھی کہ ان کے نام کی سم نکلواتی، اور جانتی بھی ہوتی تو کیا وہ ایسا کرتی؟ نہیں، نہ جانے وہ کیسا ہوتا، اور اگر وہ کسی معاملے میں قانون کو مطلوب ہوتا تو۔ مریم ایک موبائل کمپنی کی فرنچائز کے اندر تو داخل ہو گئی تھی، لیکن اب سوچ بچار میں تھی کہ کیا کرے۔ پھر اس کی نظر دیوار پر گئی جہاں اس کمپنی کے سم پیکیجز اور وائی فائی ڈیوائس کے پیکیجز کے مختلف کمرشلز لگے تھے۔ اس نے خود کو ڈپٹا، مریم اب تو عقل کو تیز دوڑانا شروع کرو۔ پھر وہاں سے ایک وائی فائی ڈیوائس لیے باہر نکلی تھی۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، بس اپنی عقل پر پڑے پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ خود اپنی ذات کے لیے آسانیاں کر لیتے ہیں۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، مغرب کی اذان کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اس سارے دن نے اسے بہت تھکا دیا تھا، اب اسے آرام کرنا تھا، مگر کہاں؟ شہر انجان تھا، ہاسٹلز کا کچھ پتہ نہیں تھا، کہاں تھے، کیسے تھے، کھانے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ باہر نکل کر اس نے ایک بار پھر ٹیکسی کی تھی، کسی ایسے بیوٹی پارلر میں لے جائیں جو بہت مشہور ہو، جہاں ہر وقت رش رہتا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھا۔ عجیب عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ رش والے پارلر لے جاؤ، ورنہ عورتیں تو کہتی ہیں بس ہم ہی پہلی کسٹمر ہوں، کیونکہ پیچھے گڑیا پپو روتے چھوڑ کر آتی ہیں۔ بڑا ہی اسٹیمنا تھا اس خاتون میں تو۔ کیا لاہور میں ایک بھی اچھا بیوٹی پارلر نہیں ہے؟ مریم نے اس کے مڑنے پر بگڑے لہجے میں کہا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں بہت ہیں۔ پھر ٹیکسی چل پڑی تھی۔ ایک دو پارلر کے باہر ٹیکسی رکی تو اس نے ڈرائیور سے کہا کہ پتہ کر کے آئے رش ہے کہ نہیں، اور جب وہ کہتا کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے تک آپ کی باری آ جائے گی، وہ اسے پھر سے ٹیکسی چلانے کا کہہ دیتی۔ پھر ایک جگہ بہت رش تھا، بیک وقت 4-5 دلہنوں کی اپائنٹمنٹ تھی شاید۔ ٹیکسی ڈرائیور مایوسی سے بتا رہا تھا، وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج بالکل ٹائم نہیں ہے، 3 گھنٹوں سے پہلے تو 1 منٹ بھی نہیں دے سکتی ہیں ان کی باجی۔ مریم سن کر اتر آئی تھی، اسے مطلوبہ جگہ مل گئی تھی، کرایہ دیتے وہ اندر آ گئی تھی۔ اتنی عورتیں تھیں کہ اگر وہ آرگنائز نہ ہوتا تو باہر ابل پڑتی۔ مریم نے ریسیپشن پر اپنے فیشل کے لیے کہا تو لڑکی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کسٹمرز کو نہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میڈم آج بہت رش ہے، یہ جو سامنے 2 دلہنیں نظر آ رہی ہیں، صرف یہ نہیں ان دونوں کا پورا خاندان یہیں تیار ہوگا، آپ کی باری تو رات 11 بجے تک آئے شاید۔ وہ بیچاری سے ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، آپ چلی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ کی میڈم سے ہی فیشل کروانا ہے، بہت تعریفیں سنی ہیں ان کی۔ مریم اطمینان سے بولی، اچھا آپ ادھر اس طرف بیٹھ جائیں، جیسے ہی کوئی لڑکی فارغ ہوتی ہے میں آپ کو بلا لوں گی۔ نہیں مجھے کسی اور لڑکی سے نہیں، بس آپ کی میڈم سے ہی فیشل کرانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ مریم ایک جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھی۔ وہاں آئینوں کے آگے رکھی کرسیاں پر تھیں، کہیں میک اپ ہو رہا تھا، کہیں ہیئر اسٹائلنگ، اور کچھ لڑکیوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں اور فراغت کو دور کرنے کو ہاتھوں میں پکڑے موبائلوں میں مصروف تھیں۔ ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر جملے بازیاں چل رہی تھیں، ہنسی اور کہکوں کی آواز تھی۔ مریم نے ان سے نگاہ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک شاپنگ بیگ کھولا اور لیپ ٹاپ باہر نکالا۔ اسے سکون سے لیپ ٹاپ استعمال کرنا تھا، اس لیے اسے رش والی جگہ چاہیے تھی، ایسی رش والی جگہ جہاں ہر کوئی اپنی آپ میں پڑا ہو، اس کی جاسوسیاں نہ کرے، اور خواتین کے بیوٹی سیلون سے بڑھ کر دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں بیٹھی ہر خاتون کا مسئلہ بس اپنے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ موبائل فرنچائز مردانہ جگہ تھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی ونڈوز رجسٹرڈ تھی، چند لمحوں بعد اس کے ساتھ وائی فائی ڈیوائس میچ کیا تھا۔
انسٹالیشن کے بعد وہ نیٹ براؤزر کھول رہی تھی۔ اب ہر وقت وہ نیٹ کے لیے دوسروں سے موبائل نہیں مانگ سکتی تھی اور نہ کوئی 5 منٹ سے زیادہ صبر کر سکتا تھا، اور لاہور میں اپنے کام کے لیے وہ زیادہ پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو زخم، دوسرا پکڑے جانے کا ڈر بھی تھا۔ اس کا کام لمبا تھا۔ وہ لاہور کے مختلف پرائیویٹ ہاسٹلز کو سرچ کر رہی تھی، پھر موبائل آن کر کے اس کے نوٹس میں ساری معلومات لکھتی رہی۔ وہاں کسی نے بھی کونے میں بیٹھی اس لڑکی پر توجہ نہیں کی تھی۔ کوئی اپنے بالوں کے لیے پریشان تھی، کوئی لپسٹک کے شیڈ کے لیے بول رہی تھی، کوئی اپنے میک اپ کے لیے لڑکی کو بلاتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ سب کے اپنے مسئلے تھے۔ مریم نے 5-6 ہاسٹل کا پتہ لکھ لیا تھا۔ اب وہ کل ہی وہاں جا سکتی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، اسے اب کہیں رات گزارنی تھی۔ ہوٹل، اس سوچ کو تو وہ پہلے ہی رد کر چکی تھی، لیکن اب آخری آپشن یہی تھا۔ اس نے اچھی ہوٹلز کو سرچ کیا، پھر ایک جگہ بکنگ کرا لی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں فارغ ہو چکی تھی۔ سیلون میں ویسے ہی رش تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رش کم نہیں ہو رہا، اب مجھے جانا ہے، میں کل آؤں گی۔ وہ ریسیپشنسٹ کو مطلع کرتی باہر نکلی۔ پیچھے وہ کہتی رہ گئی، اب بس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے۔ مریم انسنا کی آگے آ گئی تھی، پھر ٹیکسی کر کے اپنے ہوٹل آ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ مشکل ترین دن تھا۔ اس کی سائیڈ میں پھر سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے کھانا روم میں منگوا لیا تھا، پھر درد کی وجہ سے اس سے ٹھیک طرح سے کھایا نہیں گیا تھا۔ زخم کی ڈریسنگ کر کے وہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اتنی تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تکیے پر سرکتے ہی اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنی بہادری پر رونا آ رہا تھا۔ اسے ہر بات پر رونا آ رہا تھا۔ امی ابو کے آنسو یاد آ رہے تھے، علی، اس کا پیارا بھائی، لیکن اسے زخم دینے والا۔ اس کا ہاتھ اپنے زخم تک گیا۔ نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ سب ہاسٹلز میں جا کر چیک کر رہی تھی۔ اکیلا روم نہیں مل رہا تھا۔ اب اسے کسی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ ذرا سے پیسے زیادہ لگتے، لیکن انسانوں میں چھپے سانپوں سے بچ جاتی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی۔ وہ تھک چکی تھی۔ پھر آخری ہاسٹل میں ایک کمرہ مل گیا تھا۔ یہاں مہینے کا کرایہ اس کی 5 اسٹار ہوٹل کی 1 رات کے برابر تھا۔ جب تک اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تب تک وہ ان پیسوں کو نہیں اڑا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تو پورا مہینہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیتی، مگر اس کے بعد کیا؟ ایک ضلالت والی زندگی ہوتی۔ پیسے کے بغیر زندگی بہت بری ہوتی ہے، بہت مشکل۔ اسے اس پیسے کی حفاظت کرنا تھی، اپنی ذات کی طرح۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ ہاسٹل کے لیے صبح سے خوار ہو رہی تھی۔ ہاسٹل میں سب طے کر کے وہ ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ کل سے اس نے ہاسٹل میں جا کر رہنا تھا۔ وہاں وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتی تھی، اسے کرنی بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ والی رومز کی لڑکیوں نے پہلے کچھ دن اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے دیے رویے پر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بہت مغرور ہے، نکچڑی، بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، بہت بد اخلاق لڑکی ہے۔ سب کی اپنی رائے تھی۔ صحیح کہا آنٹی، وارڈن کہہ رہی تھی کہ اس نے کہا میں جب تک ہوں روم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ خوش اخلاق ہوتی تو یوں بدمزاجی نہ دکھاتی۔ ہر شخص دوسرے کے عمل کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو وہ دوسرے کے بارے میں رائے دے رہا ہے وہ سچ مانی جائے، اس کا کہا معتبر ہو۔ کیوں ہم لوگ اپنے ذوق میں بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہر شخص کی زندگی کی کہانی مختلف ہوتی ہے، اس کے اچھے برے رویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر کہانی معلوم ہو بھی جائے تو لوگ اس کے لیے کئی جواز دے دیتے ہیں۔ لو، ایسا تو نہیں ہوتا، اچھا تم ایسا کر لیتی، اچھا تم ویسا کر لیتی۔ ویسے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، مجھے تو یہ بات جھوٹ لگتی ہے۔ ایسی ہی بہت سی مختلف آراء ہم لوگ کتنی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد یہ سب نہیں ہوتا تو مطلب دنیا میں کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اپنے دماغ کا کینوس وسیع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے ہاں نہیں ہوتا وہ تب ان کے لیے قابل قبول ہو کہ ایسا کسی اور کے کہیں والے کینوس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو نگاہ میں وسعت لانی ہوتی ہے۔ پھر یقین کریں کسی شخص سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر شخص قابل قبول ہو لگتا ہے، ہر انسان اچھا لگتا ہے، ہر انسان قابل عزت لگتا ہے۔ مریم کو ان میں سے کسی کی رائے کی بھی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ جن خونی رشتوں کے ساتھ ساری عمر رہی تھی، ہر وقت اچھا کہنے والے برے وقت میں برا کہہ کر ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس کی بلا سے اب سب بھاڑ میں جاتے۔ اسے پرواہ نہیں تھی، اسے بد اخلاق یا بد زبان کہا جاتا۔ لوگ 1-2 بار اچھا بولنے پر خوش اخلاق کہتے ہیں، پھر اگر کبھی تندی سے بات کی جائے تو ساری زندگی کا اخلاق دھرا رہ جاتا ہے۔ اور لوگ یہی یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے برے طریقے سے بات کی ہے۔ آپ کی ایک غلطی پھر سے آپ کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنی انرجی ضائع کرتی،
اگر اب بھی ویسا ہی کرتی تو پھر مریم عالم پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر مختلف ٹریولنگ ویب سائٹس کو چیک کرتی رہتی۔ جی ہاں، اسے پاکستان میں نہیں رہنا تھا۔ گھر والے اسے ڈھونڈے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور کیا پتا پولیس بھی اس کے پیچھے ہو۔ وہ اسی وجہ سے جب سے ہاسٹل آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی۔ بھلے اس کے پاس جتنے پیسے تھے، لیکن اسے کسی ملک کا مستقل ویزا نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لمبا پروسیس ہوتا، اور آگے پتہ نہیں وہ ملک رہنے کے قابل نکلتا بھی یا نہیں۔ اسے جہاں بھی جانا تھا بطور سیاح جانا تھا۔ یورپین کنٹریز کے ویزے پروسیس تو تھکا دینے والے لگتے ہیں۔ فجی کے پیکیجز زیادہ پسند آئے تھے۔ فجی آئی لینڈ دنیا کے جیسے آخری کونے پر واقع ہے، آسٹریلیا سے بھی پرے۔ مریم کا پاسپورٹ ابو نے عمرے پر جانے کے لیے پچھلے سال بنوایا تھا، پھر صرف امی، ابو اور علی گئے تھے۔ مریم اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ پاسپورٹ دیکھتے اسے وہ دن یاد آیا جب وہ سب پاسپورٹ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ سنو چڑیل، دوپٹہ اچھی طرح سے سیٹ کر لینا۔ اگر تمہارے چڑیلوں والے بال نظر آ گئے تو یہ بہت سے گھرانوں کے چراغ ڈر کے مارے بجھ جائیں گے۔ اس نے اسے چڑھانے کو رش کی طرف اشارہ کیا۔ افسوس کہ تم 7 پردوں میں بھی بندر ہی لگتے ہو۔ مریم تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا دشمن اس کا بھائی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ بندر والی بات امی کو بتا دی تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ علی کا اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا۔ اور چڑیل والی بات میں ابو کو بتا دوں تو کیا نہ ہوگا؟ جو ابو آپ کی عزت افزائی میں پیش کریں گے۔ 21 توپوں کو تو رہنے دو، وہ بھی اسی کی بہن تھی، میری اچھی بہن مریم۔ بس بال چڑیلوں کے مارے، ورنہ چاند کا آدھا ٹکڑا ہے۔ علی نے دانت پیسے۔ مریم کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو بالآخر گالوں پر رواں ہو گئی تھی۔ خوبصورت وقت کیوں جلدی گزر جاتے ہیں۔ اس نے دائیں ہاتھ سے گالوں کو صاف کیا، پھر پاسپورٹ کی ایکسپائر ڈیٹ دیکھ کر فائل میں رکھ دیا تھا۔ ابھی بہت ٹائم تھا اس کے ایکسپائر ہونے میں، وہ آرام سے سفر کر سکتی تھی۔ اس نے فجی کے 15 دن کے ٹور کو سلیکٹ کیا تھا۔ وہ سب سے سستا پیکیج لے رہی تھی، یعنی ہوٹل اور ایئرپورٹ آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ تھی۔ باقی ٹور اس نے اپنی مرضی سے کرنا تھا۔ وہ جہاں مرضی گھومتی، جیب کے حساب سے کھانا پینا اور شاپنگ کرتی۔ وہ ایک ٹریول کمپنی کو اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کر چکی تھی۔ لاہور سے اس نے اپنی ضروریات کی تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ 1-2 نئے سوٹ اور جوتوں کے جوڑے لیے تھے۔ وہ ہاسٹل اس کے پرانے ہاسٹل کی نسبت بہت چھوٹا تھا، اور اس میں لان بھی نہیں تھا، بس ایک عمارت تھی جس کا چھوٹا سا صحن تھا، باقی سارے حصے پر بلڈنگ تھی۔ وہ بس اتنا باہر نکلتی تھی کہ اپنا کھانا لے کر کمرے میں آ جاتی تھی۔ اکثر کمرے کا دروازہ بند رکھتی تھی۔ جب کبھی اس کمرے میں پڑے دم گھٹتا تھا تو دروازہ کھول دیتی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی تو گھٹن سے اس کی سانسیں تنگ پڑنے لگتی تھی۔ وزٹ کے لیے ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد بالآخر اس کا وزٹ ویزا آ چکا تھا۔ اس سارے عمل میں 1 سے 1.5 ماہ لگا تھا۔ مریم نے بہت صبر سے اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ آج اس کی لاہور سے فلائٹ تھی۔ ظاہری بات ہے اس کی منزل دنیا کا آخری حصہ تھا، تو ایک ہی فلائٹ سے جانا مشکل تھا۔ عموماً فجی کی فلائٹس کے 2 اسٹاپس ہوتے ہیں۔ مریم نے بھی 2 کنیکٹنگ فلائٹس پکڑنی تھی۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے وقت اس کا دل ڈوب رہا تھا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے، کہیں اس کا نام ملک کے سنگین مجرموں میں تو شامل نہیں ہے۔ ڈر ضرور تھا، مگر اسے یہ رسک لینا تھا کیونکہ یہاں بھی کچھ نہیں رکھا تھا اس کے لیے۔ خدا خدا کر کے وہ بورڈنگ کروا کے آگے چلی گئی تھی۔ اسے اپنی سرزمین چھوڑنے کا دکھ ہو رہا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ روتی رہتی۔ وہ آنے والے وقت سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس لیے چپ تھی، اور اس 18.5 گھنٹے کی فلائٹ نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سے عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہیں فلائٹس کے دوران نیند آ جاتی ہے اور ان سے کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ اس نے اپنی کنیکٹنگ فلائٹس کے دوران بھاگتے ہوئے ہی کھانا کھایا تھا، کیونکہ ان میں بھی زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ فجی اور لاہور کے وقت میں 7 گھنٹوں کا فرق ہے، تو وہ 1 دن آگے آ گئی تھی۔ نادی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب اس کی فلائٹ نے لینڈ کیا تو وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مریم کھڑکی سے سر ٹکائے شیشے کے پار نظر آتے منظر دیکھ رہی تھی۔ بارش کے قطرے تیزی سے شیشے پر پھسل رہے تھے۔ ہر طرف ہریالی تھی، ایک وسیع لینڈ اسکیپ، اور اس کے پار بے انت سمندر۔ وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس منظر کو سراہے بنا رہ نہ سکی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اسے پاکستان یاد آیا۔ ابھی وہ اس تاریخ تک پہنچنے کو 1 گھنٹہ پیچھے تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اسے احساس ہوا کہ موسم بہت سرد تھا، جبکہ وہ پاکستانی موسم کے حساب سے لون کا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ دنیا میں ایسا ملک بھی ہو سکتا ہے جہاں جولائی میں بھی سردی پڑتی ہو۔ فجی کے لیے اس لیے اپلائی کیا تھا کہ ایک تو سستا پیکیج تھا، دوسرا بہت دور تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ وہ وہاں ہو سکتی ہے۔
مگر اس نے وہاں کے موسم کو سرچ نہیں کیا تھا۔ اس کے ایجنٹ کی طرف سے بھیجا ڈرائیور اسے لینے آ چکا تھا۔ اسے ہوٹل چھوڑ کر وہ ڈرائیور چلا گیا تھا۔ مریم نے سرسری نگاہ میں کمرے کا جائزہ لیا۔ درمیانے سے ہوٹل کا ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ اب سستے پیکج میں اتنا ہی مل سکتا تھا۔ 3 اسٹار ہوٹل ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک سنگل بیڈ جس پر سفید چادر بچھی تھی۔ بیڈ کی سائڈ دراز میں ایک جانب لیمپ رکھا تھا اور دوسری جانب فون کنیکشن تھا۔ لیمپ والی سائڈ سے بیڈ سے تھوڑے سے فاصلے پر 2 کرسیاں رکھی تھیں اور ان کے درمیان چھوٹی سی میز تھی جس پر رکھے گلدان میں تازہ پھول سجے ہوئے تھے جو آتشی گلابی رنگ کے تھے۔ اسے پھولوں میں بس چند مشہور پھولوں کا پتہ تھا، ان کا نام نہ جانے کیا تھا۔ مریم نے بیگ سے کپڑے نکال کر ایک جانب بنی چھوٹی سی الماری میں لٹکائے۔ مجموعاً وہ ایک سادہ مگر خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کمرے میں جو سب سے اچھی چیز تھی وہ یہ کہ اس کے بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار شیشے کی تھی۔ مریم نے آگے بڑھ کر اسے کھلے پردوں کو مکمل طور پر ایک طرف کر دیا۔ اوہ! سامنے بہت خوبصورت منظر تھا۔ ہوٹل کا سوئمنگ پول اس کے سامنے تھا اور اس سے پرے ہوٹل کا سبزہ زار۔ یہ 3 اسٹار ہوٹل بھی اس ویو سے 5 اسٹار لگ رہا تھا۔ مریم نے پردے برابر کر دیے تھے۔ اسے سونا تھا، وہ تھکن سے اب مرنے کو تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد اس نے سب سے پہلے کرنسی تبدیل کروائی تھی۔ آتے ہوئے وہ آدھے پیسوں کو امریکن ڈالر میں کنورٹ کروا چکی تھی۔ اب بچے ہوئے پیسے فجین ڈالر میں لیے تھے۔ اس کے بعد وہ شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اتنی سردی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی کلفی جم جائے گی۔ اس نے دوپٹے کو اسکارف کی طرح ڈبل کر کے لیا ہوا تھا۔ وہاں بہت سے ملکوں کے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے لیکن شاید وہ واحد پاکستانی تھی۔ اسے بھیڑ میں کوئی بھی اپنا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ چلو اچھا تھا، وہ اپنے ملک کے لوگوں سے ویسے بھی دور رہنا چاہتی تھی۔ لوگ اس کے لباس کی وجہ سے اسے ٹھٹک کر ضرور دیکھتے تھے۔ مریم نے ایک گرم کوٹ اور کیپ لی تھی۔ وہاں سردی تو اچھی طرح سے پوچھ رہی تھی۔ اسے اس شہر میں گھومنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس اسے کمانے کو کوئی نوکری مل جاتی تو زندگی آسان تھی، مگر نوکری ملنا کوئی اتنا بھی آسان کام نہیں تھا کہ اسے ایک ہی دن میں مل جاتی۔ وہ روز نیٹ پر بیٹھ کر نوکریاں دیکھتی رہتی مگر وہ لوکل لوگوں کے لیے ہوتی تھیں۔ وہ چھوٹا سا ملک تھا، ایک دنیا سے الگ، وہ اپنے لوگوں کو موقع نہ دیتا تو کسے دیتا؟ مریم ڈھیروں نوکریاں دیکھتی تھی مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں اپلائی کرے۔ دن پر دن گزر رہے تھے، اس کا ٹرپ ختم ہو جانا تھا۔ اس سے پہلے اسے کوئی اچھی جاب ڈھونڈنی تھی جہاں ویزا بھی وہ خود دیتے۔ آج 7واں دن تھا، وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر تھک چکی تھی۔ کوٹ لے کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ سردی اتنی تھی کہ حد نہیں۔ وہ گرم گرم سوپ پینے کو ہوٹل کے ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ دن کا وقت تھا۔ اکثر سیاح اس وقت گھومنے پھرنے میں لگے ہوتے تھے، اس لیے ہال میں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک ستون کے قریب والی ٹیبل کے گرد جا بیٹھی۔ ہال کی دیواروں پر لگی بڑی بڑی کھڑکیوں سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے کوہنی ٹیبل سے ٹکائے کھڑکی کے اس پار دیکھنے لگی۔ وہ کس قدر خود کو مصروف رکھنے کی جتن کر رہی تھی، کچھ بھی یاد نہ آئے، لیکن بس تب تک یاد نہیں رہتا تھا جب تک وہ سوئی رہتی تھی۔ سوتے ہوئے آخری خیال انہی ستمگر لوگوں کا ہوتا اور صبح اٹھتے ہی پہلا خیال بھی انہی کا ہوتا۔ آنسو اب نہیں نکلتے تھے مگر یہ اداسی بھی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس لیے آج اس نے نادی شہر گھومنے کا سوچا تھا۔ بس جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اب نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے تھی۔ رونے کے لیے لاہور میں گزرے دن کافی تھے۔ ویٹر اس سے آرڈر لے کر جا چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتی رہی۔ ہلکی سی کن من ہونے لگی تھی۔ بارش کے قطرے شیشوں سے ٹکرا کر لکیریں بنا کر نیچے کی جانب سفر کرنے لگتے تھے۔ اس کے ساتھ والی ٹیبل پر ایک کپل آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے منظر کے درمیان اب وہ لوگ آ گئے تھے۔ وہ بدمزہ ہوئی اور ان لوگوں کو گھورنا چاہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ لڑکی تیز تیز بول رہی تھی اور لڑکا کبھی اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرنے لگتا، کبھی اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیتا۔ پتہ نہیں محبت نامی جذبہ لوگوں کو اتنا بے وقوف کیوں بنائے رکھتا ہے جبکہ اس نے کرنا خوار ہوتا ہے۔ مریم نے بیزاری سے نگاہ پھیرنی چاہی، تبھی اس کی نگاہ ان دونوں کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس لڑکے نے گرم جوشی سے لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حاشر اس کا ہاتھ پکڑا کرتا تھا۔ مریم کا سانس وہیں اٹک گیا تھا۔ ہزاروں مشغلے ہیں جو مجھے مصروف رکھتے ہیں مگر محسن وہ ایسا ہے کہ پھر بھی یاد آتا ہے۔ حاشر۔ اسے اپنا پہلا ڈنر یاد آیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ کر اٹھنا چاہا اور ہمت کر کے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی سوائے اس کے کمرے کے۔ اسے اب یقین تک نہیں آتا تھا کہ اسے حاشر نے طلاق دے دی تھی۔ آتا بھی تو کیسے؟
وہ جس طرح محبت سے اس چہرے کو تکتا رہتا تھا، اس نے سوچا اب وہ کیسے جی رہا ہوگا اس کے بغیر، اس احساس کے ساتھ کہ مریم اس کی بیوی نہیں ہے۔ کیا واقعی اس کے لیے آسان تھا اسے چھوڑنا؟ اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ اس کے آنسو گالوں تک آ چکے تھے۔ وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیبلز کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ میم، آپ کا آرڈر، ویٹر نے پیچھے سے پکارا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی میم، آپ ٹھیک ہیں؟ ویٹر نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، سردی لگ رہی تھی اس لیے رو رہی تھی۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے اپنا آرڈر لیا۔ جی؟ ویٹر کو جھٹکا لگا تھا۔ عجیب خاتون تھی جو سردی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اوکے، وہ سمجھ کر سر ہلاتا مڑ گیا تھا۔ مریم نے اس سوپ کو آنسوؤں کے ساتھ پیا تھا۔ میر حاشر، اچھا نہیں کیا۔ تم سے یہ امید ہی کب کی تھی کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ میرا دل پھٹتا ہے جب یاد آتا ہے تم بھی نہیں رہے میرے پاس، کوئی بھی نہیں ہے، امی بھی نہیں ہے، ابو، علی، سب نے چھوڑ دیا، لیکن تم، میر حاشر، یہ نہ سمجھنا تمہارے عشق میں بیٹھی رہوں گی۔ تم دیکھنا، تم سب دیکھنا، میں اپنی زندگی جیوں گی، بہت اچھے سے جیوں گی، تم لوگوں کے دیے دکھوں پر ساری زندگی بیٹھ کر نہیں رہوں گی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچے جا رہی تھی۔ جلتے دل کو کسی طور قرار نہیں تھا۔ بہادری سب ایک طرف، اندر کے دکھ کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اگر تھا تو اس میں ابھی وقت لگنا تھا۔